The thing about freelancing and just dollar earning بڑا آسان ہے. تم اگر مجھ سے آگے سے پوچھ لو نا کیسے تو میں ٹھوس ہو جاؤں. فائور دنیا کا عجیب ترین فریلانسنگ پلیٹ فارم ہے. یار آمیش نے ویڈیو بنائی بائنانس کے اوپر نا, ٹاکنگ ہیڈ کو اتنا انٹرسٹنگ کرنا کہ لوگ اینڈ تک دیکھیں. آئی تھنک دس از ویری ویری ہارڈ. پرسنلی مجھے ایک تو بہت برا لگتا ہے شارٹ فارم کانٹینٹ. اگر آپ سکھا رہے ہو نا تو آپ 1 منٹ کے اندر نہیں سکھا سکتے. لیکن اس پوری کانورسیشن میں پاکستانیوں نے لانگ فارمیٹ کانٹینٹ کو نیگلیکٹ کر دیا. یار ہم لوگ جی ایف ایکس مینٹور سے سیکھے ہیں, وہ ہماری عادت دبائیں گے, پورا بٹن ایکسپلین کریں گے پھر دبائیں گے. حمزہ بھائی مشہور ہو گئے ہیں تو لوگوں نے بولا بس فوڈ ہی بنا لو. کیا سوچ کے آپ نے شادی کر لی, گھوم نہیں سکتے, کچھ نہیں کر سکتے, تو اف یو آر ویری ویل سیٹلڈ دین وائی ویٹ, بیکاز میرج از ناٹ اے بیڈ تھنگ. 10 سال سگریٹ پیتا تھا, شادی کے 1 مہینے بعد میں نے کولڈ کوئٹ کی سگریٹ. اللہ پہ توکل اس طرح ہے نا کہ جب آپ نکاح کرتے ہو نا تو جو رسک میں جو فراغت آتی ہے نا, ایک تو جو مسز خان کلچر ہے نا, مسز خان کلچر آپ کو پتا ہے نا کیا ہے, وہاں پر ٹریڈ چل رہی ہے, وہاں پر پورا جیسے بچپن میں پوکیمون کارڈز نہیں ہوتے تھے, یہ لڑکا دبئی والا, یو کے والا. ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف آل اوور دا پلیس, کیونکہ ہم سارے ہیں آل اوور دا پلیس. تو آج میرے ساتھ بڑے خاص مہمان بولوں گا, سب کو خاص بولنا پڑے گا. اچھا میں خاص نہیں, دوست ہیں, خاص دوست موجود ہیں. نہیں خاص دوست نہ بول یار مجھے, تو بول ایک ناٹ سو خاص مہمان. ناٹ سو خاص مہمان جو کہ ایک ادنا انسان ہے, بڑے ہمبل انسان ہے, جو ایکٹنگ کرتے ہیں ہمبل بننے کی اور ایکٹنگ کرتے ہیں بہت گراؤنڈیڈ رہنے کی, لیکن ہیں بھی لیکن ہے نہیں ہیں بھی ایکٹنگ مطلب کہ پرفارم کرتے ہیں. بالکل. میرے ساتھ موجود ہے حیدر عمر. السلام علیکم. کیسے ہیں حیدر؟ مجھے وہ فیلنگ آ رہی ہے. کون سی فیلنگ؟ وہ نہیں ہے یار, مجھے تو کون سی فیلنگ آ رہی ہے, چھوڑ, مجھے ڈیبریف والی فیلنگ آ رہی ہے. اوہ ہاں یار واقعی سیٹ بھی وہی, ہر چیز وہی, سیٹ اپ بھی وہی, صحیح بات ہے, ڈیبریف والی فیلنگ آ رہی ہے. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. آپ سنیں سر, آپ کیسے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر, زبردست, بس زندگی چل رہی ہے. حیدر بھائی ایک بڑے اچھے ماشاء اللہ سکسیزفل فری لانسر ہیں. حیدر بھائی مطلب لائک فل ٹائم نہیں ہے لیکن کانٹینٹ کریٹر بھی ہیں. ٹھیک ہے, پارٹ ٹائم کانٹینٹ کریٹر, فل ٹائم فری لانسر. ہاں, پارٹ ٹائم کانٹینٹ کریٹر, فل ٹائم فری لانسر. اور حیدر بھائی کے ساتھ ہم نے کام بھی کیا ہے, تو ہم لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں اسی طریقے سے کہ ہم نے ایک جگہ پہ کام کیا تھا ساتھ. بالکل. تو بتائیں زندگی میں کیا چل رہا ہے؟ خیام بھائی بس زبردست. اکانومک سلو ڈاؤن ہوا ہے پاکستان میں. اکانومک سلو ڈاؤن ہے, آپ کو پتہ ہے, ہر چیز نیچے کی طرف جا رہی ہے. تو اس وقت یہی ہے, ہر جس بندے سے بھی آپ ملیں گے وہ یہی کہے گا کہ یار میں اس وقت لائف میں سسٹین کر رہا ہوں کہ یہ وقت گزر جائے. تو یہی ہے ہماری بیسک روٹین آج کل. یہ صبح اٹھتے ہیں, کام کرتے ہو جاتے ہیں, اور کوئی ایسا کوئی وہ چیز نہیں ہے کہ ہم اس کو کر سکیں. ٹھیک ہے یار, میرا جنرلی نا پوڈ کاسٹ سے مقصد یہ کہ میں ہر بندے سے سیکھوں نا, کہ ہر بندے کے پاس کچھ نہ کچھ ایک ہوتا ہے, اس نے سیکھا ہوتا ہے چیزیں, ایکسپیرینسز ہوتے ہیں, تو اس سے سیکھوں. بالکل. تو آپ نے فری لانسنگ کیا بہت عرصے, ابھی اکنامک ڈاؤن ٹرن آ رہا ہے. ٹھیک ہے, بہت ابھی تو بہت ہلکا ہے, ابھی تو بہت ہلکا ہے. ٹھیک ہے, بہت میسو آنے والا ہے. جب ملک ڈیفالٹ کرتے ہیں, میں نے سنا بینک شیکس بند ہو جاتے ہیں, یہ وہ ہو جاتا ہے, تو پھر کیسے ہم سروائیو کریں گے؟ اچھا تو بھائی دیکھیں, یہ تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ اگر تو ڈیفالٹ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے. میں کوئی اکانومسٹ نہیں ہوں, لیکن ایز اے فری لانسر میں آپ کو یہ بات بتا سکتا ہوں کہ اگر آپ کی انکم پاکستان کی اکانومی سے جڑی ہوئی ہے نا, تو یو آر ان ڈیپ ٹربل. اب یہ ہر کسی میں, آپ سرکاری نوکر ہو, آپ پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتے ہو, آپ فری لانس کرتے ہو, لیکن پاکستانیوں کے لیے ایون یہاں تک بھی, دین یو آر ان ٹربل. جیسے کہ آپ, ٹھیک ہے, وہ اس لیے کیونکہ جب اکانومک سلو ڈاؤن ہوگا نا, تو اکانومک سلو ڈاؤن اینڈ اکانومک کولیپس ہوگا تو لوکل ہر بزنس افیکٹ ہوگا, لیکن جو بندہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے نا وہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو اگر آپ یہی جو کام آپ یہاں کر رہے ہو, یہ یہاں کرنے کے بجائے یا تو باہر جا کر وہاں یا یہاں بیٹھ کر وہاں کے لوگوں کے لیے کرو گے, تو آپ ایٹ لیسٹ اکانومک سلو ڈاؤن کے آپ کے بزنس پہ افیکٹ ہونے سے بچ جاؤ گے. ہاں میرے لیے بھی چیزیں باہر مہنگی ہو جائیں گی, آٹا مشکل ہے, فلانا مشکل ہو جائے گا, لیکن ایٹ لیسٹ میرے اسٹڈی انکم آ رہی ہے. تو یہ بڑی کلیشے بات ہوگی, کیونکہ آج کل ہر کوئی یہی بول رہا ہے, ہر کوئی بات, لیکن کلیشے بات حقیقت یہ ہے کہ اس لیے اتنی کلیشے بات ہوگی کیونکہ یہ بہت بڑی سچائی ہے. اور بہت بڑی سچائی یہ ہے کہ آپ کو اپنی انکم کو ڈائیورسفائی کرنا ہے, اور آپ نے اپنی انکم میں ڈالر کو لانا ہے. یہ نہ صرف آپ کے لیے ضروری ہے, یہ اس ملک کے لیے ضروری ہے, کہ اس ملک کو مسئلہ ہی صرف ڈالر کا ہے. لیکن پتہ ہے, آپ کبھی کہہ رہے تھے کہ کلیشے لگ رہی ہے بات, بڑی کلیشے اس لیے بھی لگ رہی ہے نا کہ ہر بندہ بول رہا ہے کہ یار ڈالر کماؤ, ڈالر کماؤ, ڈالر کماؤ, جس طرح وہ سامنے رکھے ہوئے انکل نے جا کے اٹھا کے لے آؤ. بھائی محنت لگتی ہے, پورٹ فولیو لگتا ہے, لیکن ٹائم لگتا ہے. ٹھیک ہے, نہ صرف پورٹ فولیو, نہ صرف محنت, بلکہ دا تھنگ اباؤٹ فری لانسنگ اینڈ جسٹ ڈالر ارننگ, یہ بڑا آسان ہے. یہ بڑا آسان ہے. میں اٹھوں آج اٹھ کے بولوں خیام ڈالر کماؤ, تم اگر مجھ سے آگے سے پوچھ لو نا کیسے, تو میں ٹھوس ہو جاؤں. کیونکہ یہ اتنی کمپلیکس چیز ہے, اتنی کمپلیکس چیز ہے ڈالر کمانا, کہ اسپیشلی نئے بندے کے لیے جس کا
دیکھو ہمارے ملک میں کیا ہوا ہے نا کہ فری لانسنگ کو بہت گلوریفائی کیا گیا. فری لانسنگ کو اس نے گلوریفائی کیا کہ آج میں فری لانسر ہوں, ٹھیک ہے. مجھے کوئی آتا ہے, خیام آتا ہے, خیام مجھے دیکھتا ہے, بولتا ہے او حیدر فری لانسر ہے, ڈالر کماتا ہے, کتنی اچھی لائف ہے اس کی, کتنی آسان ہے, کتنی آسانی سے ڈالر کما رہا ہے, کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے آج 10 مئی کو وہ دیکھ رہا ہے, وہ اس ایونٹ کے اوپر اسٹیج پہ دیکھ رہے ہیں, وہ اس پر دیکھ رہا ہے, وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ حیدر عمر یہاں کیسے پہنچا, حیدر عمر نے کیا 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 کتنے سال ہر جگہ سے رگڑا رگڑا کھا 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 کے حیدر یہاں آیا. اور پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ پھر وہی حیدر عمر آ کے مائک پہ بیٹھتا ہے اور مائک پہ کہتا ہے خیام ڈالر کماؤ. تو جب وہ یہ بول رہا ہے نا کہ خیام ڈالر کماؤ, تو وہ یہ نہیں بول رہا کہ خیام کل تم نے $200 لے کے آ جانے. وہ بیسکلی یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ آپ اپنی جرنی ڈالر کمانے کی طرف اسٹارٹ کر دو آج. بڑی اچھی بات. کل نہیں کماؤ گے, پرسوں نہیں کماؤ گے, لیکن ایونچولی 6 سال بعد آپ حیدر عمر بن سکتے ہو, 5 سال 10 سال بعد آپ وقار زکا بن سکتے ہو, 15 سال بعد آپ آزاد چاول, کچھ بھی بن سکتے ہو, رائٹ. It has to start somewhere. And I think it's very important to navigate this conversation in this way کہ ہم اس چیز کو یہاں پر لائیں کہ ہم صرف ینگسٹرس کو یہ نا ڈالر کماؤ ڈالر کماؤ ڈالر کماؤ, بلکہ ہم ان کو اس چیز پہ ایجوکیٹ کریں کہ ڈالر کماؤ اینڈ اٹس اوکے اگر تم کل نہیں کما پاتے ہو یا اگلے 4 مہینے میں نہیں کما پاتے. بہت فٹ بات ہے. اٹس اوکے, بٹ اسٹارٹ اس طرف آپ نکل جائیں. یار جنرلی کیونکہ اوبیسلی آپ ایک فری لانس کمیونٹی کے اندر کمیونٹی کا بھی حصہ ہیں اور آپ اچھا کام کرتے ہیں. جنرلی جو آج کل کانورسیشن چل رہی ہے اور پہلے چل رہی تھی اس کے اندر کوئی فرق آیا ہے یا پھر آج تک وہی کہہ رہے ہیں کہ یار کینوا یوز کرو اور بس وہ کماؤ؟ مطلب کہ پہلے ایسا تھا نا کہ اویئرنیس کے لیے کہہ رہے تھے چلو کوئی بات نہیں, یار سمجھ آ رہی تھی کہ یار لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو. ابھی کانورسیشن میں کوئی فرق ہے ان سائڈ دا کمیونٹی یا آؤٹ سائڈ؟ لائک باہر تو بڑی جنرک سی باتیں ہوتی ہیں نا, ڈالر کما لو ڈالر کما لو. ان سائڈ کمیونٹی کیا فرق آیا ہے ابھی کے دور کی وجہ سے, لائک اکنامک کرائسس جو چل رہا ہے؟ ابھی سب سے بڑا جو فرق آیا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ کمیونٹی میں نیا انفلو از ایٹ آل ٹائم ہائیسٹ. نئے لوگ فری لانسر سب سے زیادہ اس وقت, ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ فری لانسنگ از بیکمنگ دا موسٹ ٹرینڈیسٹ ٹاپک ایوری ویئر. یوٹیوب پہ فری لانسنگ لکھ لو, گوگل پہ لکھ لو, گوگل ٹرینڈس میں دیکھ لو فری لانسنگ ان پاکستان, ہر جگہ دیکھ لو یہ چیز بڑھ رہی ہے. اور اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ فری لانسنگ کو 2 ویز دیکھا جا سکتا ہے. ایک تو یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ فری لانسنگ ڈائیورسفائی ہو رہی ہے, نئے قسم کے لوگ فری لانسنگ میں آ رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کمپٹیشن فری لانسنگ میں بڑھ رہا ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب آپ فری لانسنگ کر اس کا مطلب ہے آپ ون وے اور اندر یو آر ان کمپٹیشن ود ادر فری لانسرز بیکاز دیر آر مور فری لانسرز دین دیر آر گگس. دس از اے کامن, بس سب کو پتہ ہے کہ گگس کم ہے, فری لانسر زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, تو جب فری لانسر زیادہ ہیں اور گگس کم ہے دین یو ہیو ٹو چھینا جھپٹی, یو ہیو ٹو فائٹ فار دا پروجیکٹ. پھر آپ کم سے کم ٹائپس کر رہے ہو کہ سو وین دیر از مور فری لانسرز اینڈ دا پروجیکٹس آر سیم, تو یہ چیز اب نئی ایوری پاسنگ ڈے یہ چیز ہو رہی ہے کہ آپ کو چیز نوٹس ہوتی ہے لوگ زیادہ ہو رہے ہیں. جیسے میں آپ کو اگر بیسک ایگزامپل دوں, میں فری لانسنگ کرتا ہوں فائور پہ, اور میں فری لانسنگ کر رہا ہوں فائور پہ 4 سال سے. تو میں نے 4 یہ بھی بہت لمبا نا بات نہیں ہے, فائور 15 سال پرانا پلیٹ فارم, لیکن میں پچھلے 4 سال کا ہی صرف آپ کا سب نقشہ کھینچوں. 2019 میں ایسا وقت تھا کہ جب میں نے فری لانسنگ اسٹارٹ کیا کہ لٹرلی اینی ون کوڈ بی اے فری لانسر آن فائور. 2019. اچھا, جبکہ اتنی پرانی بات نہیں ہے, میں نے بھی دیکھا 2019 میں آپ آؤ فائور پہ, گگ بناؤ, 100% آپ کو ایک نہ ایک 2 آرڈر مل ہی جائیں گے. کچھ مسئلہ ہی نہیں. فائور پہ طریقہ ہوتا ہے کمپٹیشن چیک کرنے کا, وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ فائور پہ جائیں اور اپنا کی ورڈ سرچ کریں. جیسے کہ میں جاؤں لوگل ڈیزائن چیک کروں, تو میں کمپٹیشن چیک کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ اس پہ کتنی گگز آ رہی ہیں, کتنی سروسز آ رہی ہیں. ایک رف ایسٹیمیٹ ہوتا ہے کہ اگر 10,000 سے زیادہ گگز ہیں تو یہ نیش بہت اوور سیچوریٹڈ ہے. تو جن نیشز میں 5,000 سروسز تھیں, خیام بھائی آپ یقین کرو 70,000 ہو گئی ہیں. 70,000 لوگوں نے گگز بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ حالت ہے فائور کا. تو پھر فائور لائک فائور نے کچھ انٹینشنلی اسٹارٹ کی جس کو کرنا مشکل. دیکھو فائور کا تو وارے نہیں آ رہے ہیں نا, اتنے زیادہ لوگ, اتنے زیادہ سیلر فائور کے پاس آ گئے ہیں کہ اب فائور نے ایک سیلر کو ایز اے کموڈٹی ٹریٹ کرنا شروع کر دیا. اٹھو باہر نکلو, ادھر پھینکا, کمی نہیں ہے. آپ کو ریپلیس کرنے کے لیے لائنوں قطار لوگ ریڈی کھڑے ہیں کہ آپ ہٹو تو آپ کا. لیکن دیکھو لیٹ سے آپ 5 اسٹار اگر ہو یا پھر 4.8 اسٹار جو بھی ہے, آپ صحیح آپ بیچ رہے ہو, آپ کا کام پھر چل رہا ہے, سب کام سروسز بھی ٹھیک ہے, آپ ایک سکسیسفل سیلر ہو فری لانسر, آپ سکسیسفل سیلر ہو. اور میں آتا ہوں, ٹھیک ہے میرا تھوڑا بیڈ سین ہے لیکن میرا کام ٹھیک ہے,
اتنے زیادہ لوگ ہیں جو کہ کم پیسوں میں بھی کام کریں. اوبیسلی سبھی تو اچھے نہیں ہیں نا. کچھ لوگ جس طرح میرے تھا, مجھے 2018 میں جب پتہ لگا تھا نا, تو میرے کزن نے بولا کہ فائیور ایک ایپ ہے نا, 17 میں پتہ لگا تھا. تو میں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, اس پہ کیا کہتے ہیں, اس سے ڈالر کما سکتے ہو نا. تو میں نے یہ بجائے پوچھنے کہ یار میں کیا کام کروں, میں نے اسے بولا کہ پیسے کیسے آئیں گے. ٹھیک ہے, اس نے بولا بھائی تو پہلے کام تو کر لے, تو پہلے سیکھ پہلے کیا کرنا ہے, تو نے کیا کرنا ہے. پھر 2019 میں پتہ لگا, سیکھا تو کیا. اس ٹائم بھی سیکھ کر کولر رہا آتا تھا, گرافک ڈیزائن کرنے کے لیے گیا تو لوگوں کو ڈیزائن کر کے دے رہا تھا, 1 روپے کا بھی کچھ نہیں پتا تھا. پھر ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھی, پھر اس نیچ چینج کی. تو جو 2017 والا خیام ساجد ٹائپ کے لوگ جو بھی آ رہے ہیں, وہ بھی تو بہت زیادہ ہے نا, بہت زیادہ. تو پھر فائیور کے لیے ایک تو آپ کو رکھنا فائدہ مند ہے, اگر آپ نہیں ہو تو نہیں تو کوئی اور صحیح دوسرے کو رکھ لے گا. لیکن نئے سیلر کا لانچنگ کی آپ پوچھو, نیا سیلر اگر آج آتا ہے تو وہ کیا کرے, دیکھو کیا کرے گا, مطلب کہ اس میں اتنا ہے کہ وہ ایک چیز میں صرف لیٹس آئسولیٹ فری لانسنگ اینڈ فائیور کی طرف لے آتے ہیں. ٹھیک, فائیور پہ بات کرتے ہیں, کیونکہ فائیور پہ فائیور پر میں, کیونکہ میں نے فائیور پر کام کیا, میں فائیور پہ بات کرتا ہوں. دیکھو فائیور انہیرنٹلی ایک سرچ انجن ہے اگر دیکھا جائے. ٹھیک ہے, فائیور دنیا کا عجیب ترین فری لانسنگ پلیٹ فارم ہے. یوزلی اس کو کہتے ہیں انکنوینشنل فری لانسنگ, کنوینشنل فری لانسنگ ہوتی ہے پروپوزل وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, فائیور دنیا کا عجیب ترین فری لانسنگ پلیٹ فارم ہے, کیونکہ فائیور ایک پلیٹ فارم, یعنی فائیور ایک سرچ انجن ہے. ٹھیک ہے, جیسے گوگل ہوتا ہے اس طرح ایک سرچ انجن ہے. اور فائیور پر جو آپ کا سیلر ہوتا ہے, اور جو بائر ہوتا ہے, جو کسٹمر ہوتا ہے, وہ آتا ہے, وہ کچھ سرچ کرتا ہے, وہ ایک کی ورڈ سرچ کرتا ہے, لوگو ڈیزائن یا کچھ بھی ہمیں فار ایگزامپل لے لیتے ہیں, اور اس کی بیسس پر فائیور اس بائر کو گگز شو کرا دیتے ہیں. جیسے آپ گوگل پہ رزلٹ کرتے تو رزلٹ شو کرتے ہیں. اب کون سا اوپر آتا ہے کون سا آتا ہے, یہ سب صرف ان کی سرچ انجن آپٹیمائزیشن ہے فائیور کی اپنی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو جہاں پر بھی سرچ انجن آ جاتا ہے وہاں پر ایون ظاہر سی بات ہے اسکل انوالوڈ ہے کہ اچھی ایس ای او ہو, اچھی وہ رینکنگ ہو, لیکن دیر از اے میٹر آف لک انوالوڈ ایز ویل. کیا ہو سکتا ہے کہ آپ نئے سیلر ہو, بالکل نئی گگ بناؤ, کوئی سیلر آئے اور کوئی بائر آئے, وہ کچھ سرچ کرے سم وے اور اندر, شاید وہ 10ویں 11ویں پہ آپ کی گگ اس کے سامنے آ جائے, وہ آپ سے ایک آرڈر کروا لے, ایک آرڈر آپ کو بائی لک مل جائے, اور آپ کو اس کے 5 اسٹار ریویو مل جائیں, اس سے آپ تھوڑا سا اور اوپر آ جائیں, اگلا مل جائے, اور آپ سنو بال کرتے کرتے ایک دفعہ آپ گگ چل جائے اور چلنا شروع ہو جائے, اور آپ کا کام پر چلنا شروع ہو جائے, گیم چل جائے. تو فائیور میں آف کورس کوئی بھی اگر آپ کو کہتے ہیں نا کہ نہیں فائیور از 100% پیور اسکل, اور نہیں, وہ غلط کہہ رہے تھے. دیر از سرٹن تھوڑی سی لک انوالوڈ ہے فائیور میں کہ آپ کا کتنا چلتی ہے گگ. تو اس سے ابھی میں کیا بول رہا ہوں, فری لانس فائیور کو الگ کر دیا تھا. ہاں, ٹو انڈرسٹینڈ فائیور. اور تو اس سے اب جیسے اگر پیچھے جاؤں اور میں اپنا فرسٹ آرڈر دیکھوں, تو اب مجھے نہیں یاد کہ جب میں نے پہلی گگ بنائی تھی تو میرے اوپر پاس جو پہلا بائر آیا تھا وہ کس طرح آیا, اس نے کیا سرچ کیا تھا, میری گگ کہاں شو ہو رہی تھی. اٹ واز وہ وقت بھی کچھ ایسا تھا کہ اس وقت اتنا کمپٹیشن نہیں ہوتا تھا فائیور پہ. تو لیکن اس طرح مجھے پہلا آرڈر ملا, اس طرح دوسرا ملا, میری گگ کے امپریشن بڑھنا شروع ہو گئے, رینکنگ بہتر ہو گئی, اور وہ چلنا شروع ہو گئی. رائٹ, تو جب آپ فائیور پر, اس میں ہوتا ہے کہ آپ اپنی طرف سے کوشش پوری کرتے ہو. آپ لو کوالٹی گگ نہ بناؤ, آپ بہت اچھی گگ بناؤ, ہائی کوالٹی گگ بناؤ, اور اپنی طرف سے محنت پوری کرو, اور پھر آپ لک والا ایلیمنٹ چلو, یار آپ تھوڑا اللہ پہ توکل کرو اور دیکھو شاید آپ کے لیے چلتا ہے کہ نہیں. تو یہ چیز آپ کو فائیور پر دماغ میں رکھنی چاہیے. جب آپ نے پہلے اسٹارٹ کیا تھا تو آپ نے کس اسکل سے اسٹارٹ کیا تھا؟ تو میرا اسکل ہمیشہ سے ویڈیو کا ہی تھا, کیونکہ ویڈیو بفور آئی ایون اسٹارٹیڈ ایز اے فری لانسر آئی واز اسٹل ویڈیو ایڈیٹر, سمپل بیسک لیول. جاب وغیرہ کر رہے تھے؟ میں جاب کرتا تھا اسلام آباد میں, بلو ایریا میں ایک آفس تھا, وہیں پر میں نے کام سیکھا. تو میرے پاس ویڈیو کا اسکل تھا. فری لانسنگ فائیور بھی مجھے ایسے ہی پتہ چلا کہ میرا بھائی اس سے پہلے فائیور پر فری لانسنگ اسٹارٹ کی تھی میرے بھائی نے, تو اس کا چل گیا, اس کی گگ چل گئی. جب اس کی گگ چلی تو اس نے مجھے بولا تم بھی تو ویڈیو کام کرتے ہو, ڈال کر دیکھو. تو میں نے جو ہے نا تھوڑا اس کے اوپر کیا کام, میں نے اپنی ایک ویڈیو بنائی اور میں نے فائیور پر ڈالا. لیکن وہ بہت سمپل ٹائم تھا, میں آپ کو بتاؤں 2019 واز اے ویری سمپل ٹائم. اگر میں ابھی بولتا ہوں نا کہ اب کیسے آپ نے فائیور پہ آپ نے اپنے گگ بنانی ہے اور آپ نے اسٹارٹ کرنا ہے, تو اب ایک پوری سائنس ہے. اب آپ کو ایسے لے کے چلنا پڑے گا کہ آپ کو ایسی گگ بنانی پڑے گی کہ مطلب آپ کے مقابلے کی کوئی گگ نہ ہو, تب آپ کے چانس ہیں کہ آپ کا کہیں نہ کہیں اگر آپ کو آپ کی قسمت لگ جاتی ہے. تو میرے لیے 2019 تھا, اور ویڈیو سے ہی میں نے شروع کیا تھا. اور ویڈیو میں پھر یہ تھا کہ فائیور میں ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو اس کو کہتے ہیں نیش ود ان اے نیش. اگر آج میں فائیور پہ جاتا ہوں نا اور میں لکھتا ہوں کہ لوگو کی ایگزامپل, اگر میں لکھتا ہوں نا کہ لوگو, صرف لوگو, تو 2.5 لاکھ سروسز آئیں گی. ٹھیک ہے, اگر میں اس کو کر دیتا ہوں منیملسٹ لوگو, ٹھیک ہے, تو ہو جائیں گی 50,000 کی. اگر میں اس میں لکھتا ہوں منیملسٹ لوگو فار یور اسپورٹس برانڈ, ٹھیک ہے, تو 25,000 ہو جائے گی. اس کو کہتے ہیں نیش ود ان اے نیش. جتنی بڑی نیش ہوگی
آپ کو اس کو اتنا ہی نیش ودن نیش کرنا پڑے گا. تو میں نے جب اسٹارٹ کیا تھا میرا اسکل ویسے تھا ویڈیو ایڈیٹنگ کا, لیکن اگر میں اس وقت ویڈیو ایڈیٹنگ کی صرف گگ بناتا نا تو شاید میں بیٹھا رہتا, لیکن میں نے یہ نہیں کی. میں نے گگ بنائی تھی ویڈیو ایڈس کی. ٹھیک ہے, کہ بھائی آپ کو سوشل میڈیا کے ایڈس چاہیے, میں آپ کا ویڈیو ایڈ بنا دوں گا. وہ بھی ویڈیو ایڈیٹنگ کا ہی کام ہے, لیکن اٹس اے نیش ود ان اے نیش. ٹھیک ہے, تو اگر ویڈیو ایڈیٹنگ کی اس وقت اس زمانے میں اگر 25,000 سروسز تھیں تو ویڈیو ایڈ کی 5,000 تھی. میں نے اس 25,000 کے چنک میں سے 5,000 میں سے اپنے آپ کو علیحدہ کیا. ٹھیک ہے, تو آج بھی آپ کو فائور پر آ کر یہ کرنا. اور ابھی میں ریسنٹلی انشاءاللہ میں اپنے یوٹیوب پہ دوبارہ ویڈیو بنانے والا ہوں. ایک میں بناؤں گا انشاءاللہ ماسٹر گائیڈ ٹو فائور. ایک میری ویڈیو ہوگی جس میں میں سارا اسٹیپ 1 ٹو اسٹیپ 10 پر لے کر چلوں گا کہ آپ نے اگر اپنا آج فائور لانچ کرنا ہے. اور وہ کیونکہ بتاؤں میں تمہیں بتاؤں میرا ڈی ایم صرف ہے یہ بھائی فائور کیسے اسٹارٹ کریں, ایک کو بتا کے. اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ میں ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ ماسٹر گائیڈ بنا دوں. ٹھیک ہے, کہ آپ نے اپنا فائور اسٹارٹ, آپ کا اسکل ہے اور آپ نے فائور پہ آنا چاہتے ہو, یہ ویڈیو دیکھو, یہ اسٹیپ فالو کرو اور اپنی گگ بنا کر اپنی گگ بنا دو. اچھی ہائی کوالٹی گگ بن جائے گی. اس کے بعد اٹس دیکھو کیا ہوتا ہے, کر کے تو دیکھو, تاکہ آپ کا فائور بولے میں نے اچھے طریقے سے فائور ٹیسٹ کر لیا, میرے لیے چلا نہیں چلا وہ الگ بات. تو یہ ویڈیو بھی انشاءاللہ میں بنانے والا ہوں کچھ عرصے میں. اس کے علاوہ میرے چینل پر ایک ویڈیو ہے یور ٹاپ 10 فری لانسنگ کویشچنز آنسرڈ. وہ بھی بہت اچھی ویڈیو ہے, وہ ہر کسی کو دیکھنی چاہیے. 2 ویڈیوز ہیں میرے چینل پہ فری لانسنگ سے ریلیٹڈ. ایک ویڈیو ہے ہاؤ فری لانسنگ چینج مائی لائف. ٹھیک ہے, وہ بہت زبردست ویڈیو ہے. اور وہ میں نے دیکھی تھی, ہاؤ فری لانسنگ چینج مائی لائف والی اسٹارٹ ہوتی ہے ایک اینیمیشن آتی ہے کارڈ کی, وہی والی نا, کارڈ کی گوگل فوٹوز کی ہے. ایک اب بیٹھے ہو, پہلے ایک زوم ان ہوتا ہے اور پھر ایک کارڈ کا اینیمیٹ ہوتا ہے اندر کی. میں ایک جگہ پہ جاب کرتا تھا, وہ ہے, وہ تیسری ویڈیو, وہ میں تیسری بتانے لانا تھا. ایک ویڈیو ہے ہاؤ فری لانسنگ چینج مائی لائف. ایوری ون ہو وانٹس ٹو اسٹارٹ فری لانسنگ, کسی فری لانسر کی جرنی دیکھنی ہے تو وہ ویڈیو ضرور دیکھیں. ہاں, وہ ویڈیو ضرور دیکھیں آپ میری, کہ ہاؤ فری لانسنگ چینج مائی لائف. اٹس اے ویری انسپریشنل ویڈیو. اس کے علاوہ میری ایک ویڈیو ہے ٹاپ 10 فری لانسنگ کویشچنز آنسرڈ. وہ ہے نو بی ایس ویڈیو. اس میں میں نے کوئی یہ نہیں کیا کہ میں نے اپنے, وہ لٹرلی 10 کویشچنز ہیں جو ٹاپ 10 کویشچنز آتے ہیں ہمیشہ. ہر فری لانسر آپ انسٹا پہ اٹھا لیں جو پبلک فری لانسر ہے, اس کو 10 یہ کویشچنز آتے ہیں. میں نے اس کا اپنی بیسٹ ٹو مائی نالج میں نے 10 آنسر کیے ہیں. ایک وہ ویڈیو. اور پھر تیسری ویڈیو ہے, اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے ہاؤ ٹو لرن اینی اسکل مائی اسٹوری. ہاؤ ٹو لرن اینی اسکل مائی اسٹوری, وہ ہے تیسری ویڈیو جس میں نے اپنی اسٹوری. اچھا, اس میں اتنا لیسن کچھ نہیں ہے, لیکن اس میں یہ ہے کہ اس میں اسکل سیکھنے کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے, وہ بھی بڑی اچھی ویڈیو. تو یہ تینوں ویڈیوز آپ کو دیکھنی چاہیے اگر آپ فری لانسنگ میں اسٹارٹ کریں. اور چوتھی ابھی میں انشاءاللہ بھی بنانے والا ہوں کہ فائور کی ماسٹر گائیڈ بناؤں گا, کہ بھائی ایک ہی دفعہ تاکہ ونس اینڈ فار آل میں ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ گائیڈ دے دوں کہ بھائی یہ ایک فائور زیرو سے اسٹارٹ کیسے کرنا ہے, مطلب اپنی گگ بنانے تک کیسے پہنچنا ہے. اور پتہ ہے یہ ضروری بھی بہت زیادہ ہے ابھی کے ٹائم کے لیے. تو سب سے مطلب ہائی ڈیمانڈ چیز ہوگی اگر آپ بنا دو. اس سے یہ ہے نا کہ پتہ ہے آپ دیکھتے ہو نا کسی کی ویڈیو جا کر کیا ہے, میں سکھاتا ہوں کہ ہاؤ ٹو میک منی. ٹھیک ہے, اس میں سب کچھ ہوتا ہے, صرف یہ نہیں ہوتا ہاؤ ٹو اسٹیپ بائی اسٹیپ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اور اتنا وہ کمپلیکس تو نہیں کہوں گا, لیکن وہ سمپلی بتاتے ہیں, لیکن وہ اتنے سرفیس لیول انفارمیشن دیتے ہیں نا کہ آپ کہتے ہو کہ یار اتنی انفارمیشن تو مجھے ایسے بھی پتہ لگی گئی تھی, پتہ لگی جاتی. ٹھیک ہے, لیکن وہ پراپر نہیں بتاتے کہ یار یہ اسٹیپ ہے, اس پہ کلک کرو, اس پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ جائے گی, کیونکہ اوبیسلی تھوڑا وہ ڈیٹیل ہو جاتا ہے. اچھا, یہ مجھے تمہارے ٹیوٹوریلس کے بارے میں بڑا اچھا لگتا ہے. تمہارا ٹیوٹوریل بڑا اچھا ہوتا ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتا ہے. اور مطلب وہ ایسے بندے کے لیے ہوتا ہے کہ مطلب جس نے پہلی دفعہ لیپ ٹاپ اٹھایا ہو نا, اور میرے خیال سے ایسے ہی بنانا چاہیے. ہاں, ایسے ہی بنانا چاہیے. اسی چیز کا تو فائدہ ہے. اگر تمہیں نہیں پتہ نا اس چیز کا, ٹھیک ہے, اگر تمہیں پتہ ہے لیٹ سے تو تیز سے جاری ویڈیو پتہ لگ جائے گا. اگر نہیں پتہ لگے گا تو پتہ لگ جائے گا. اگر ایسی آڈینس کے لیے بنا رہے ہو جس کو پہلے سے آئیڈیا ہے تو پھر تو لائک بہت اسپیسیفائی کر دیا آپ نے, کسی کو فائدہ کچھ نہیں ہوا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یار کسی طریقے سے نا ہر اسٹیپ بتا دوں کو کدھر, کیوں پتہ ہے کیوں, میرا اپنا طریقہ ہے سیکھنے کا. بالکل واقعی میں یار ہم لوگ ہیں جی ایف ایکس مینٹور سے سیکھتے ہیں, وہ ہماری عادت دبائیں گے, پورا بٹن ایکسپلین کریں گے پھر دبائیں گے. ٹھیک ہے, رامیش نے ایک ویڈیو بنائی ہے, رامیش, میں ان کا چینل آج کل دیکھ رہا ہوں, بہت اچھی اپلوڈ کر رہے ہیں. تو یار رامیش نے ویڈیو بنائی بائنانس کے اوپر نا. یار مجھے نا حیدر آج تک نہیں سمجھ آئی کرپٹو کی. مجھے نہیں پتا کہ پتہ نہیں کیا باتیں کرتے ہیں, یہ کیا ہوتا ہے, کچھ نہیں سمجھ آئی. میں نے یار رامیش کی ویڈیو کھولی, آئی ہوئی تھی. میں نے بولا وہی جو ہوتا ہے نا ایوری ادر بائنانس ویڈیو. میں نے کلک کی, میں نے اسٹارٹ کی, کہتے ہیں میں سارا کچھ آج بتا دوں گا. میں نے کہا چانس دے دیتا ہوں, دیکھ لیتا ہوں. میں نے دیکھی ہے بہت ویڈیوز, لیکن دیکھ لیتا ہوں. دیکھنا شروع کیا یار, بندے نے نا ایک تو اسٹیپ بائی اسٹیپ گائڈ کیا. اس نے کرپٹو مجھے پورا سمجھا دیا بائنانس والی ویڈیو کے اندر, اور ایک اور ویڈیو تھی جس سے مجھے بائنانس والی ویڈیو ملی تھی. میں نے ویڈیو بند کر کے اسی ٹائم بائنانس ایپ ڈاؤن لوڈ کیا, اپنا اکاؤنٹ بنایا, ویریفائی کیا, سارے اسٹیپ فالو کیے. میں نے میسج کیا یار اس سے پہلے مجھے کرپٹو کی سمجھ ہے, اس سے پہلے مجھے بائنانس کی سمجھ ہے.
اگلے دن بیٹھ کے میں نے کوئی پتہ نہیں 1.5 گھنٹے کا لائیو سیشن کسی کا دیکھا ہے جس نے کینڈل سمجھائی ہے مجھے. تو جنرلی کی جو پہلی پش ملی ہے نا اس کے بعد مجھے ضرورت نہیں تھی پش کی. یار رامیش از اے ہیوج انسپریشن. میں بہت زیادہ انسپائر ہوتا ہوں. میں اگر آپ کو اپنی یوٹیوب جرنی کے بارے میں بتاؤں نا تو میرا یوٹیوب جرنی اس طرح ہے کہ میں تو تھا ہی نہیں, کانٹینٹ کریٹر ہی نہیں تھا, میں تو فریلانسر تھا. تو میں آپ لوگوں سے جب میری ملاقات ہوئی تو اس کے بعد میں نے بولا کہ اچھا کانٹینٹ کریشن کرنی چاہیے, میرے پاس ایک سرٹن لیول ہے, ایک سرٹن ڈائلاگ ڈلیوری ہے, میں بات کر سکتا ہوں, کرنا چاہوں. مجھے بہت سے لوگوں نے بھی بتایا, مسمل بھائی نے بھی بتایا کہ بھائی تم کر سکتے ہو. میں نے بولا چلو کر کے دیکھتے ہیں. تو جنوری 2022 کو میں نے پہلی اپلوڈ کی تھی, 1 جنوری 2022, فرسٹ نیو ایئر پہ بالکل. اور نیو ایئر ریزولوشن میں نے اپنی بنائی کہ میں نے یوٹیوب ویڈیو بنانی ہے. اور 27 اپریل کو میں نے اپنی لاسٹ اپلوڈ کی تھی 2022 کی. اچھا ٹھیک ہے. تو میں نے اس 4 مہینے میں 10 اپلوڈس کی, 10 ویڈیوز اپلوڈ کی. اور میں نے نو شاؤٹ آؤٹ, مجھے کسی نے شاؤٹ آؤٹ نہیں دی, کسی نے مجھے کوئی یہ نہیں کیا کہ میرے چینل کو لانچ کیا ہو یا وہ لگایا ہو, یا کوئی زمل بھائی وغیرہ میرے انفلوئنشل دوست بھی تھے, لیکن نہیں, مجھے کسی نے سے نہیں لی. میں نے کسی کو میسج کیا کہ بھائی نہیں میری ویڈیو کو پش کرو, کچھ بھی نہیں. اور 4 مہینے میں نے 10 اپلوڈ پہ 1000 سبسکرائبر کیا, 0 سے 1000. تو مجھے پتا ہے 1000 سبسکرائبر کچھ بھی نہیں ہے یار, 1000 سبسکرائبر از لٹرلی نتھنگ. لیکن مجھے وہ جو 0 سے 100,000 تک جانا نا 4 مہینے میں 10 اپلوڈس. تو اس میں جو میں نے جتنا یوٹیوب پر کام کیا نا, 10 ویڈیوز بنائی میں نے یوٹیوب پہ, اس میں جو میرے لیے بہت بڑی انسپریشن تھی. لوگ بولے یار نا بڑا کلیشے ہے بولنا کہ عرفان جو میری انسپریشن ہے, مورو میری انسپریشن, ہاں آبویسلی ہیں وہ کام کر, لیکن میرے لیے جو واقعی میں بندہ انسپریشن تھی نا وہ یار رامیش تھا. یار رامیش, کیونکہ جس طرح سے وہ ایک یار عرفان جو کی ویڈیو کو اور مورو کی ویڈیو کو انٹرسٹنگ کرنا بڑا آسان ہے, کیونکہ وہ گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں, لائف دکھا رہے ہیں, بلاگ. صرف ٹاکنگ ہیڈ, کیونکہ میری ویڈیو ٹاکنگ ہیڈ, میں بناتا ہوں ٹاکنگ ہیڈ کو اتنا انٹرسٹنگ کرنا کہ لوگ اینڈ تک دیکھیں. آئی تھنک دس از ویری ویری ہارڈ. اٹس ویری ہارڈ. ہم نے ویسے جب کام کیا تھا نا پاکستان میں بھی, تو وہ جو ویڈیوز ہوتی ہیں نا ٹاکنگ ہیڈ, اس میں کانٹینٹ ڈالنا جس طریقے سے وہ ایکچن میں بڑا ہارڈ ہوتا ہے کہ اور نہیں یار آپ پھینک پھونک کے کچھ بنا لو گے, وہ اتنا بورنگ چیز بنے گی نا. ہاں اسٹوریز ہوتی ہے, وہ ایسی ہونی چاہیے ویڈیو کہ جو میں نے جیسے میں نے بھی ابھی اسی پوڈ کاسٹ کے مطابق میں اگر آپ دوستوں کو بتاؤں کہ جو میں نے آپ کو 3 ویڈیوز ریکمینڈ کیے نا, آپ میرے جا کر دیکھے, تو آپ کو اس میں ریئلائز ہوگا کہ یار واقعی میں اس میں مطلب میں بکواسیات نہیں بول رہا, وہ میں پہلے ورڈ فار ورڈ لکھتا تھا کہ یار میں نے ورڈ فار ورڈ میری ایچ ویڈیو پہلے لکھی ہوئی ہوتی تھی کہ میں نے یہ بولنا ہے. تو وہ ایک پوری وہی 3x اسٹرکچر کے ساتھ ہے. اچھا. تو وہ آپ کو 3x اسٹرکچر اسٹوری ٹیلنگ کا پورا بنا کر کے پہلے ایک کانفلکٹ ہو, پھر اس کا ریزولوشن ہو, اور پھر اس کی وہ اس کے ساتھ بنائی ہے. تو یہ چیز میں نے اگر کسی سے انسپائرڈ ہوں نا میں وہ میں آ رہا ہوں, کیونکہ ان کی ویڈیو میں واقعی میں. اور پتہ ہے کانٹینٹ بنانا آج کل کے دور میں نا میرا بہت مسئلے چل رہے ہیں آج کل ہر انسان سے. ہر بندہ ریلز بنا رہا ہے, ہر بندہ شارٹ فارم کی طرف لا رہا ہے, ہر بندہ دوسرے بندے کو بول رہا ہے کہ بھائی ریل بنا لے, بڑا اسکوپ ہے, شارٹ فارم پہ آ جا. پرسنلی مجھے ایک تو بہت برا لگتا ہے شارٹ فارم کانٹینٹ, کیونکہ اگر اوبیسلی تھوڑا سا میں اسپیسیفائی کروں برا کہ ان ٹرمس کے اوپر, اگر آپ سکھا رہے ہو نا تو آپ 1 منٹ کے اندر نہیں سکھا سکتے. آپ انکریج کر سکتے ہو 1 منٹ کے اندر کہ آپ یہ کر سکتے ہو, اس طریقے سے کر سکتے ہو, وہاں سے آپ ریڈائریکٹ کرو کسی اور جگہ کے اوپر. میں انسٹاگرام پہ جب بھی ٹیوٹوریل بنانے بیٹھتا تھا نا 5 منٹ کا 8 منٹ کا ٹیوٹوریل بن جاتا تھا نا, میں کہتا تھا یار کیسے کوئی دیکھے گا نا, کیسے 1 منٹ پہ کیسے بتاؤں میں. پہلے میرا اسٹارٹنگ میں یہ اختلاف تھا, جب شارٹ فارم اتنا میں شارٹ فارم پہ انسٹاگرام اسٹوریز بنایا کرتا تھا لائک 2019-2020 کے اندر. جب شارٹ فارم مین اسٹریم ہوا تو میرے اندر ہمت ہی ختم ہو گئی, کیونکہ ہر بندہ بنا رہا ہے. ٹھیک ہے, مجھے پتہ ہے میرا کانٹینٹ ڈفرینٹ ہے, لیکن کیونکہ ہر بندہ بنا رہا ہے تو میرے کانٹینٹ کی جو پروڈکشن ویلیو تھی, جو اسٹوری تھی, اس کی اتنی ویلیو نہیں رہی, کیونکہ لوگ ٹرینڈ فالو کر رہے ہیں, لوگ یہ فالو کر رہے ہیں. لیکن مجھے مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ وہ کانٹینٹ ایوالو کرتا ہے, لوگ ایوالو کرتے ہیں تو چینج ہوتی ہے. لیکن اس پوری کانورسیشن میں پاکستانیوں نے لانگ فارمیٹ کانٹینٹ کو نگلیکٹ کر دیا. ٹھیک ہے, حمزہ بھائی مشہور ہو گئے ہیں تو لوگوں نے بولا بس فوڈ ہی بنا لو, ایک یہ مشہور ہو تو بولا یہی بنا لو, وہ ہوا. لوگوں نے لانگ فارم کو تو بھول گئے ہیں. اس کے بعد میرا جو پرسنل ایک اوپینین ہے کہ جو انٹینشنل کنزمپشن ہے نا, کہ یار اس چیز کو اب ہم لوگوں نے کیوں سیکھا, ہم لوگ آج جو کر رہے ہیں اس کا بہت بڑا ریزن یہ ہے کہ ہم یوٹیوب دیکھتے تھے. ہاں ٹھیک ہے, لوگوں نے یوٹیوب دیکھنا چھوڑ دیا, وہ بھی ویسٹرن دیکھتے تھے. پاکستان میں تو بہت ہی, پاکستان میں تم جیسے تم نے بات کی نا کہ لانگ فارم کانٹینٹ کو نگلیکٹ کیا, نہیں, ہمارے ملک میں لانگ فارم کانٹینٹ کو نگلیکٹ نہیں کیا. ہمارے ملک میں لانگ فارم کانٹینٹ اب ایک چیز پہ ڈم ڈاؤن ہو گیا, ولاگس. آج میں نے یہ کر لیا گائز, آج میرا فلانا ہو گیا, آج میرا یہ ہو گیا, آج میرا وہ ہو گیا. میں اس کو برا نہیں کہہ رہا, سوری مجھے پتا ہے اس سے پہلے کیونکہ اس میں بہت مسئلہ, میں برا نہیں کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ آڈینس نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ بھائی اب ہم لوگ یوٹیوب پر آئیں گے تو ہم یہ 10 لوگ ہیں
اور ان کا پہلے 20 منٹ کی اس کی دیکھیں گے, پھر 20 منٹ کی تو ٹی وی پر لگی ہو کہ جب مجھے نیند آ گئی بند کر کے میں سو جاؤں, جتنی دیکھ لی. تمہیں پتا اوئے ہیری کا, کس کا؟ ایک یوٹیوبر ہے اوئے ہیری, مجھے پرسوں اس نے ویڈیو شیئر کی ہوئی تھی, مورو بھائی نے اس کی ویڈیو شیئر کی ہوئی تھی, میں نے اس کا کانٹینٹ دیکھا. یار بندے کی نا اسٹوری ٹیلنگ بہت خوبصورت ہے, بہت, وہ یہی ہے, میں نے میری بائک اسٹوری یہ چیزیں دیکھیں, بہت انٹرسٹنگ اسٹوری ہے. میرا شارٹ فارم کو نیگلیکٹ کرنے کا یہ تھا نا کہ اگر آپ مطلب میں اسی پوائنٹ پہ آ رہا تھا کہ اب اگر آپ یوٹیوب کھولو تو میں نے بہت پوڈ کاسٹ میں بات بول دی, لیکن لوگ کہیں گے پتہ نہیں ڈکی بھائی کے پیچھے پڑا ہوا ہے. ڈکی بھائی بناتے ہیں, معاذ صفدر بناتے ہیں, ایک وہ ہے شہر میں دیہات, اگر آپ کو پتہ ہو. میں نے پرسوں دیکھا ہے یار اس کی میں نے شہر میں دیہات ڈسکور کیا پچھلے مہینے, میں پاگل ہو گیا, میں نے بولا یہ کیا ہے. مزمل بھائی نے مجھے بتایا پرسوں ترسوں کی بات, یہ 2 گھنٹے پہلے ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے اور 1 ملین ویوز 2-3 گھنٹے پہلے. آپ کو پتہ ہے میں نے شہر میں دیہات کا ریونیو کیلکولیٹ کیا. اچھا کتنا بتاؤں, گیس کرو, ایک رف ایسٹیمیٹ ہے, پتہ ہے گیس کروں کتنا ہو رہا ہے شہر میں دیہات کا؟ گیس کروں ماہانہ یا ڈیلی؟ ماہانہ گیس کرو. $20,000 زیادہ؟ ہاں کلوز. میرے خیال سے شہر میں دیہات مہینے کا $35,000-30,000 کما رہا ہے, لیکن ریونیو سے صرف ایڈ ریونیو. ڈو دا میتھ یار, لیکن وہ روز اپلوڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا پتہ ہے کیا ایک اور چیز, پاکستانی نا اب لوگ کہیں گے یہ بیٹھ کے پاکستان کو کرٹیسائز کرنے کے لیے لگے. میں بات کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ لوگ تھوڑا سا مائنڈ فلی ایکسپلور کرنا شروع کریں. کوئی سیلف ہیلپ پہ کانٹینٹ نہیں بناتا, کوئی پروڈکٹیوٹی بھی نہیں بناتا, کوئی انٹرنیشنل, لیکن انٹرنیشنل پہ جو بناتے ہیں بہت ہی لائک وہ مین اسٹریم کانٹینٹ وہ جو ہوتا ہے, تو کوئی پراپر بیٹھ کے نا یہ نہیں سوچتا کہ اچھا یار میں اس نیش پہ کانٹینٹ بناتا ہوں جا کے. لوگوں نے اسٹارٹ بھی کرنا ہے ولاگ سے ہی, ولاگ ہی بنانے ہیں, ولاگ نہیں چلے بند کر دیا. درمیان میں کچھ کریٹرز جیسے حمزہ امین کا تھوڑا اسٹائل مسٹر بیسٹ سے انسپائرڈ ہے, تو نظر آتا ہے کہ مسٹر بیسٹ سے انسپائر ہے. لیکن باہر ملک میں اتنے زیادہ یونراز آف کانٹینٹ ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ ایک بھی کوئی نیش اٹھا لو نا, لوگ صرف کیا کر رہے ہیں آج ولاگ اسٹارٹ کرتے ہیں اور نہیں چلتے بند کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ولاگ میں کچھ جس طرح میں نے ولاگ بنایا ہے, اب تو میرے رمضان والے ولاگ دیکھو نا, تم بولا کہ یار کیوں کر رہے میں دیکھتا تھا یار, میں سارے دیکھتا تھا, دوست میں سارے دیکھتا تھا. تم دیکھو گے تم بولا کہ یار تو کیوں مجھے بتا رہے یار, یہ نہیں سننا میں نے, تو نے کھانا کھایا, پکوڑے کھائے اور تم نماز. تمہاری ولاگ کی جرنی کیسی رہی بتاؤ, تم نے کتنے بنائے؟ میں نے 7 یا 8. اور کیسا رہا, کیسا رہا ایکسپیرینس پورا بتاؤ. اچھا میں نے کیوں اسٹارٹ کیے, کیوں چھوڑے, اور کیسا رہا؟ میں نے نا تھوڑا سا پرپزفلی اسٹارٹ کیا. میں نے نا ساری زندگی ولاگس نہیں بنانے, ٹھیک ہے. اگر لوگوں کو پسند آ جائے تو میں بنانے لگ جاؤں گا کہ یار چلو پسند آ رہے ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں تو بنا لوں گا. لیکن میں نے بنانے نہیں ہے, کیونکہ ولاگس میں مجھے لگتا ہے ایک بندے جو دیکھ رہا ہے اس کے لیے ریلیٹیبلٹی کے علاوہ کوئی خاص ویلیو نہیں ہے, ٹھیک ہے. جب تک میں اس کو ایسے کروں نا کہ ولاگ ہے, میں صبح سے یہاں پہ آ رہا ہوں, ٹھیک ہے, تو اس کو میں اس کے درمیان میں ایک انفارمیشن پیس دے دوں, ٹھیک ہے. وہ میرا طریقہ ہے, میں اس کو ایڈیٹنگ اسکل سکھا دوں, میں کچھ سکھا دوں, لیکن طریقہ ہے میرا, تو پھر وہ تھوڑا سا کیجول لرننگ میں آ جائے گا. لیکن میں چاہتا ہوں میں کور لرننگ ہو, لیکن وہ انفرٹینمنٹ والی فیلنگ ہو, کہ ابھی یہ پوڈ کاسٹ ہے نا کہ ہم باتیں کر رہے ہیں, کنورسیشن بھی مل گئی اس کو ایک اچھی, لیکن اس کو انفارمیشن بھی مل گئی. لائک بہت ہی رینڈم نہ ہو کہ ہم لوگ بولیں گے یہ جو دیکھو اتوار بازار سے یہ پودا لے لو, یا یہ لائک بہت ہی رینڈم نہ ہو, کچھ انفارمیشن ہو. تو ولاگس بنانے کا مقصد یہ تھا کہ لیٹ سے آج میں یہ کانٹینٹ بنا رہا ہوں, میری کوئی ویڈیو کوئی ریل وائرل ہو جاتی ہے, کوئی یوٹیوب پہ میرے آتا ہے, تو آ کے بولے نا کہ یار یہ خیام کون ہے, تو وہ دیکھے کہ یار یہ ویڈیوز لگی ہے, وہ دیکھے گا, وہ بولے گا پہلی ویڈیو میری جو فیچر ہوئی ہے وہ فیچر ہی رہے گی, خیام ساجد ہے کون, ٹھیک ہے. پوری جرنی اس کو پتہ لگی 5-6 منٹ کی ویڈیو میں. پھر وہ کہے گا اچھا یار اور کیا کیا کرتا ہے, ٹھیک ہے. وہ یہ دیکھے گا کہ اچھا یہ رمضان کی سیریز لگی ہوئی ہے, کتا ہے ان کے پاس, یہ گھر میں یہ لوگ ہیں, یہ پکوڑے کھاتے ہیں, یہ اس جگہ پہ رہتا ہے, کمرہ ایسے, میرے بارے میں سب پتہ لگ جائے گا. 6 ویڈیوز میں میرے بارے میں سب پتہ لگ جائے گا. میرا گول یہ تھا کہ 30 بن جائے تاکہ پورا کانٹینٹ لائک سیریز بن جائے, لیکن 6-7 بنی تھی, میں خود تھک گیا تھا, روز شوٹ کرتا, روز ایڈٹ کرتا, دماغ فل, بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. اور پھر کانٹینٹ, پھر جاب والا کام بھی ہے جو کمرشل کام ہے, تو بہت مشکل تھا. پھر میں نے 6-7 ولاگس بنائے, پھر میں نے چھوڑ دیا, پھر میں نے بہت سلو. ویسے اوریجنلی کیا پلان تھا, کتنے بنانے تھے؟ فل 30 دن, مطلب رمضان پورا. لیکن وہ میں بنا بھی لیتا کہ کمرشل کام نہ ہوتا تھا. میرا فوکس لائک میں کہتا تھا کہ یار میرا دماغ, میں سارا دن نا شوٹ کر رہا ہوں, یہ سوچ رہا ہوں کہ رات کو ایڈٹ میں روز شوٹ کرتا تھا 10 بجے رات 10-11 بجے تک, 12 بجے ایڈٹ کرنے بیٹھتا تھا, سحری تک ایڈٹ کر کے اپلوڈ کر دیتا تھا. سحری کے ٹائم سے ہوتا تھا 5-6, اور پھر صبح اٹھتا تھا 10 بجے کیونکہ میں نے دفتر آنا ہوتا تھا. تو پھر وہ جو سائیکل تھا نا وہ بہت ہیکٹک لائف ہے. تو 7 دن تو گزر گئے. ایڈیٹنگ کو تھوڑا ٹون ڈاؤن کر سکتے تھے نا اسٹارٹنگ میں, فل ٹون ڈاؤن. دیکھیے صرف کلپس جڑے ہوئے تھے, لیکن پھر میں نے اگر انٹرو دیکھا میری اس کا پوڈ کاسٹ میں, انٹرو ڈالنے لگا تھا. انٹرو ڈالنے کا مقصد یہ تھا نا کہ سب کو سمجھ آ رہی ہے میرا بلاگ ایک دن ہے, ٹھیک ہے. ایک چیز ہوتی ہے نا جو بندے کو
म्यूजिक बजता है ना तो रिमाइंड कराती है. तो मैंने वो म्यूजिक पहले ढूंढा, मैंने एक इंट्रो ऐसा बनाया. अगर इंट्रो देखो तुम बोलोगे इसमें क्या ही किया, टेक्स्ट बड़ा अच्छा था यार, बड़ा अच्छा था. लेकिन जब वो सुनते हो ना तो आप कहते हो कि यार व्लॉग बड़ा. लोगों ने मुझे मैसेज करके बोला कि इंट्रो सुनने के बाद लगता था व्लॉग बड़ा अच्छा होगा. अब जैसा भी होगा वो तो होगा. बट तो फिर मैंने टोन डाउन भी किया एडिटिंग को. टाइम कम होता गया था ऑब्वियसली, विद टाइम कम हो रहा था. लेकिन बैठना तो मुझे सहरी के सहरी अफ्तारी से रात से सहरी तक बैठना पड़ता था, वो तो कांस्टेंट था. तो खैर थोड़ा इसको लाइक मैं समरी करता हूँ कि मुश्किल था. करना चाहूँ तो मैं कर सकता था चैलेंज दे के, लेकिन मैंने कमर्शियल काम भी करना तो थोड़ा सा मुश्किल हो गया था उसके लिए. बट मेरा वो गोल नहीं था उसको कंटिन्यू करने का. मेरा ये था कि मैं वीडियोस बनाऊंगा लेकिन मैं उसको लाइक प्रोडक्शन क्वालिटी अच्छी कर दूंगा, स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी कर दूंगा और मैं क्वांटिटी कम कर दूंगा. फिर मैंने रियलाइज किया द थिंग अबाउट क्वांटिटी इज, देखो मैं तुम्हें बात बताऊँ. अभी मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ. साइम की जो सीरीज़ है मिलवाते हैं आपको, ठीक है, एस टियर कंटेंट, ठीक है, एस टियर वीडियोज़ हैं, वो व्लॉग्स हैं, देखा जाए तो व्लॉग्स. लेकिन जितने टाइम में साइम एक मिलवाते हैं आपको बनाता है, उसमें उतने टाइम में 70 कितनी अपलोड करता होगा? उतने टाइम में एटलीस्ट 60 अपलोड 60 मिलियन व्यूज निकाल लेते. तो ये बात ये है कि जो जिस तरह तुमने बोला ना कि पाकिस्तान में लोग सिर्फ व्लॉग पे जाते जा रहे हैं और कोई क्वालिटी पे नहीं कर, क्योंकि एज सून एज यू ट्राई टू ब्रिंग एनी, ये तो मैंने मेरी 10 अपलोड का तजर्बा है. मैं 10 अपलोड्स है मेरी यूट्यूब पे, अब 12 हो गई. मैंने पिछले दिनों भी एक वीडियो डाली है. तो मेरा 12 अपलोड का तजर्बा ये है कि गुड वीडियो रिक्वायर्स सो मच वर्क, एंड नॉट टाइम. वो मुश्किल, एडिटिंग में बहुत टाइम लेगा. जस्ट द प्लानिंग, एडिटिंग एंड स्टोरी, स्टोरी टेलिंग एंड स्क्रिप्ट राइटिंग रिक्वायर्स सो मच वर्क. और पता है मैं यही तो मैं कर नहीं सकता. लाइक मैं प्लानिंग, स्क्रिप्टिंग, यही इसी वजह से तो मैं कंटेंट बना ही नहीं सक रहा था. मैंने व्लॉग स्टार्ट किया. और आपको बात बताऊं, ये सबसे तेज बर्नआउट करता है. क्या चीज़? जब अगर आप क्रिएटिविटी को, इंजन है ना, क्रिएटिविटी एक इंजन है, उस इंजन को जब पूरा पेडल देकर फुल रेफ पर चलाओगे ना तो सबसे फास्ट बर्नआउट वो होता है. अगर आप हल्का क्रिएटिव काम कर रहे हो ना तो आप लंबा चला सकते हो. लेकिन अगर आप फुल आपने पेडल दबाया हुआ है ना क्रिएटिविटी का और स्टोरी टेलिंग का भी करोगे, मैंने ऐसी ही चीज़ बनानी है कि वो तो इतना तेज बर्नआउट हो गया कि आप दिन में 2 दफ़ा शायद बर्नआउट हो जाओगे. दिन में आप बोले फेंको, मैं ऐसे नहीं करना. ऐसे ही. और मेरा लगे 6-7 अपलोड्स के बाद मेरा ऑब्वियसली नींद पूरी नहीं हो रही और चीज़ें नहीं हो रही, तो मेरा दिमाग फुल बंद हो रहा था. तो फिर मैंने कहा यार मैं अभी व्लॉग नहीं बना रहा हूँ, और गिल्ट भी था रोज़ कि यार मैं बना के नहीं रहा. फिर मैंने बोला यार खड्डे में जाए, नहीं बनाना. जो बनाना था बना लिया, फिर आराम से बनाऊंगा. फिर मैंने 2 व्लॉग शूट करके रखे हुए, वो मैंने एडिट भी करने, कैमरा से शूट किए थे वो. बट जनरली कि वो जो कंटेंट है ना, जो मैंने क्वांटिटी कम की है, क्वांटिटी कम इतनी नहीं की जितनी साइम की है. साइम अगर देख रहे हो तो वीडियो बना लो प्लीज. साइम भी कभी कंसिस्टेंट हो जाता है. एक जमाने में बीच में हो गया था 3, 4, 5, 6 वो एक आता होता है भूत ना बंदे को. जैसे मेरे भी 4 महीने का आया था, मैंने 4 महीने 10 अपलोड की लगातार. कंसिस्टेंट रहना बहुत मुश्किल. और साइम की वीडियो में ऑब्वियसली पता भी चलता है जितना वो काम करता है, पता लगता है. लेकिन अगर साइम करना चाहे तो ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा, करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकता, आप नहीं कर सकते हो. लेकिन यार वो और चीज भी कर रहा है जो हम नहीं करते. जिंदगी के काम जो है ना बहुत मुश्किल होता है. वो पढ़ है, पढ़ाई भी बहुत मांगती है. और एक हॉस्टल में रह रहा है, फोकस करना पड़ता है उससे. पढ़ाई बहुत जान मांगती है. बट हाँ, मैं कह रहा था कि कंटेंट ना, क्या बात कर रहा था पता नहीं मैं. You lost your train of thought. साइम की बात आप ये कह रहे थे. अच्छा, क्वांटिटी मैंने इसलिए कम करी थी. मैंने कहा था 1 हफ्ते में 2 अपलोड्स करूंगा, ठीक है, लेकिन 2 करूंगा या 1 करूंगा, लेकिन 1 हफ्ते में 1 अपलोड तो करूंगा ही करूंगा. बेशक वो ट्रैश हो, तब तक ट्रैश करता रहूँगा जब तक वो खुद ही इंप्रूव हो के अच्छा नहीं बन जाता, लेकिन अपलोड करूँगा. जब वो ख़त्म हुआ और फिर मेरे जहन में था कि मैं ऑब्वियसली लाइक मेरे पास भी सेटअप था, तो मैंने कहा पॉडकास्ट स्टार्ट करनी थी. मेरा पूरा इतना दोस्त है, मैंने रिकॉर्ड भी की हुई थी पहली पॉडकास्ट है, अपलोड नहीं कर सका क्योंकि फिर ऑब्वियसली चीज़ चेंज हो गई थी. अब मैंने कहा कि मैं कर सकता हूँ. अगर लेट से मेरे पास सेटअप नहीं भी है ना तो मैं रिमोटली कर लूँगा. मैं हाथ में माइक पकड़ लूँगा, एक जूम पकड़ा, एक कैमरा पकड़ा, पॉडकास्ट ज़रूर करनी है. क्योंकि एक तो बातें करने का आपको जिस तरह नजर आ रहा है बहुत शौक है, बहुत ही शौक है. दूसरा सीखने का बहुत, और दूसरा आप बड़ा सोशल बंदे हो, आपके पास कॉन्टैक्ट्स बहुत हैं. आप बड़े अच्छे लोगों को पॉडकास्ट, आप ऐसे लोगों को पॉडकास्ट पे ला सकते हो जो फिर, और अब यार मुझे कौन पॉडकास्ट पे लाएगा? कहीं भी नहीं, मैं कहाँ से आऊँगा. पर मैं एक 189 पे उस पर आया था, तो बाकी तो, लेकिन आप बड़े अच्छे लोगों को पॉडकास्ट पे ला सकते हो. आई थिंक ये चीज़. और ये भी मेरे पास एक्सेस, ऐसा मेरे पास यूनिक सा एक्सेस है ना कि क्रिएटिव इंडस्ट्री में लोगों को जानता हूँ, फ्रीलांसिंग में भी जानता हूँ, स्टार्ट में भी जानता हूँ, तो डिफरेंट जगहों पे जानता हूँ. और मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि बैठ कर ना वो माइक्रो डिटेल्स बता सकते हैं. बड़े लोगों को बुलाऊँ ना तो वो बहुत बिगर पिक्चर बताते हैं. तो मैं अभी मैं मुज़म्मिल को नहीं बुला सकता, ठीक है. एक तो मेरा ऑब्वियसली उनका प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है, मेरा प्लेटफॉर्म बहुत डिफरेंट तरीके का है. ऊपर से वो बंदा एज अ होस्ट मेरे अंदर इतनी स्किल ही नहीं है कि उनसे मैं क्या पूछूँ. अच्छा आप लाइफ जर्नी बताएं, वो बैठ लाइफ जर्नी बताते रहेंगे. अच्छा उसके बाद क्या
یہ تو نہیں لائک پراپر ایک ہوسٹنگ اسکل ہو, تو میں وہ سیکھنے کے بعد ان کو بلاؤں گا. اور دوسری بات مجھے ایسا بھی لگتا ہے کہ the thing about podcast اگر تم نے اس کو بالکل ہی اپنا ہوسٹنگ اسکل کر کے تو یہ بہت ہی زیادہ ہے پالیسی میکر اور یہ وہ بن جائے گی. نہیں, ہوسٹنگ اسکل کی مراد صرف یہ ہے کہ میرا مسئلہ یہ نا کہ بیکاز دس پوڈ کاسٹ از آل اوور دا پلیس, تو میری پرسنالٹی آل اوور دا پلیس ہے. اگر نوٹس کیا ہو تو میرا تھوڑا یہ مسئلہ ہے. میں صرف چاہتا ہوں کہ ایسا ہونا کہ میری پوڈ کاسٹ از ناٹ اینی ادر پوڈ کاسٹ ہو, ٹھیک ہے. یہ نہ ہو کہ کوئی بولے کہ یار کیا ہی فرق ہے. اچھا مزمل ہاؤ ڈز اٹ ورک پہ بھی تو آیا تھا, نیم سکندر کی پوڈ کاسٹ پہ بھی تو آیا تھا, خامی پوڈ کاسٹ پہ گیا تو کیا ہی فرق ہوگا. لوگ بولیں گے یار اس پوڈ کاسٹ پہ آئے گا بنا تو مزہ آئے گا, ٹھیک ہے. وہ چیز میں جو نا خود پرسنلی بہت ایوڈ واچر ہوں پوڈ کاسٹ کا, مطلب میں خود بہت پسند کرتا ہوں پوڈ کاسٹ دیکھنا, ہر قسم کی پوڈ کاسٹ دیکھتا ہوں. اور میری فیوریٹ پوڈ کاسٹ پتہ ہے آپ کو کون سی ہے؟ مورو کی. اب دیکھو بالکل یہی وجہ ہے, اس کی یہی وجہ ہے کہ مورو کی پوڈ کاسٹ میں جب وہ بہت سیریس گیسٹ ہوں گے وہ اسٹرکچر کر لے گا ضرورت کے وقت. مطلب اس نے انجینئر محمد علی مرزا کی پوڈ کاسٹ بہت پیاری پوڈ کاسٹ ہے, میں نے دیکھی ہے. اس کی پوڈ کاسٹ پرویز ہدبوائے والی وہ بہت اچھی فلی اسٹرکچرڈ ہے. بٹ وین ہی از ود ہز فرینڈز اور وین پیپل از کلوز وہ اتنی مزے کی ہوتی ہے, وہ اتنے مزے کی کہ وہ مرو کسی بھی ایک تو ان کا جو اسٹارٹ کا طریقہ مجھے بڑا لگتا ہے, یو ول نیور نو کہ کنورسیشن کہاں سے اسٹارٹ ہوئی ہے, کہیں سے بھی بات کر لیں گے اور اس کے گیسٹ پوچھتے ہیں اچھا یہ ریکارڈ ہو رہا ہے, تو بولتے ہیں ہاں ریکارڈ ہو رہا ہے, تو کہاں سے اسٹارٹ ہوگا آپ کو کبھی سمجھ نہیں آئے گی. یہ مجھے اس کی بہت اچھی بات لگتی ہے. اور دوسری بات ہوتی ہے کہ وہ اٹس ویری نیچرل کنورسیشن, اٹس ٹائپ آف کنورسیشن. وہ آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ واقعی میں یار آپ مورو کے ڈرائنگ روم میں پہنچ گئے اور مورو کا ایک دوست بیٹھا ہے اور آپ صرف ان کو دیکھ رہے ہو کہ یار یہ کیا بات کر رہے ہیں. اینڈ وہ بور بھی آپ نہیں ہوتے, وہ انٹرسٹنگ بھی رکھتے ہیں. اور آئی تھنک دیٹس یہ بہت بڑا ہے, کیونکہ ان کی وہ جو پوڈ کاسٹ تھی نا میکال حسن بینڈ والی, وہ مطلب مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, مجھے نہیں پتا کہ میکال حسن کا میرے بچپن کا ہے ہی نہیں یار, میں تو بہت ہی چھوٹا ہوں کمپیئر میرے تو, لیکن میں نے پوری سنی کیونکہ وہ اتنا اچھا انٹرسٹنگلی انہوں نے ایکسپلین کیا وغیرہ کیا, تو بہت کیجول ہے یار. کیجول میں دیکھو نا تو اس کی بھی پوڈ کاسٹ بہت اچھی, شاویر جعفری والی پوڈ کاسٹ. اچھا میں نے بہت سنا, میری بہن بہت ریکمینڈ کرتی یار وہ پوڈ کاسٹ. وہ نا شاویر جعفری اٹ سیلف از این ایڈکشن, ٹھیک ہے. آپ اس کو دیکھو گے نا آپ بولو گے یار بہت کرزمیٹک, کیوں ساری رات میں دیکھ رہا ہوں اس کو, میں کیوں ساری رات بیٹھ کے اس کے ولاگز دیکھ رہا ہوں. ویری کرزمیٹک. میں پہلے کہتا تھا کہ پتہ نہیں وہ ولاگز بناتا ہے تو میں نے نہیں دیکھنے, کیونکہ اس ٹائم آئی تھنک کوئی شاہ میں ادریس بھی کوئی کانٹینٹ کریٹر تھا اور وہ لوگ, تو میں نے کہا میں نے نہیں دیکھنا. شاویر جعفری کی ایک ویڈیو دیکھی کینیڈا والی ولف کرو والی, میں ساری ویڈیو بیٹھ کے ساری رات بیٹھ کے کانٹینٹ دیکھ رہا ہوں. میں نے کہا یہ مجھے کیا ہو گیا, سبسکرائب نہیں کیا ہوا, ساری ویڈیوز دیکھ رہا ہوں. پھر میں نے کہا یہ غلط بات ہے, سبسکرائب کیا. آنیسٹ آور کا بھی یہی سین ہے کہ اس بندے کا جو انرجی ہے نا اس کی, اور اس کے ساتھ اس کی جو کو ہوسٹ ہیں سندس, ان کی بہت فٹ انرجی ہے, اور ان کی پوڈ کاسٹ از موسٹ ویوڈ پوڈ کاسٹ ان پاکستان رائٹ ناؤ. یار میرا نا ایک مجھے ایک عجیب مجھے ایک او سی ڈی ہے, اگر میں کوئی پوڈ کاسٹ دیکھوں نا اور ویور نے مائک ہاتھ میں پکڑا ہوا مجھے اتنی او سی ڈی ہوتی ہے کہ اس کا ہاتھ کتنے جلدی تھک جائے, مجھے نہیں دیکھی جاتی, پتہ نہیں کیوں, پتہ نہیں. لائٹ شاٹ ہوئی میں بہت کوشش کرتا ہوں لائٹ شاٹ پہ یوزلی ریسنٹلی میرے فرینڈ آیا تھا سائم, میرا بڑا کلوز فرینڈ, لائٹ شاٹ پر آیا, میں نے پوری دیکھی, لیکن وہ مجھے پوری اتنی کہ اور مائک کسی ٹیبل پہ رکھ دو, کسی چیز پر رکھ دو کہ اتنا کچھ ہی بیچارہ پکڑ. ابھی سوچو یہی مائک یہی پوڈ کاسٹ ہو اور میں تم اس کو پکڑ کے بیٹھ یار, اچھا یہ کہاں ہو گیا, پکڑ کے یوں بیٹھے ہو تو تھوڑی دیر میں تو اس ہاتھ کا قیمہ نکل جائے گا. اب اس میں نا میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتاتا ہوں. میں نے جب سائمن کو بلایا, میں نے اس سے پہلے کیے ہیں 2 پوڈ کاسٹ نا, تو ان 2 پوڈ کاسٹ میں جب میں نے گیسٹ کو بلایا نا, گیسٹ کو چھوڑو اپنے میرے بازو تھک گئے تھے, میں ایسے پکڑا ہوا نا میں نے مائک, ہاں میں بول رہا ہوں, پھر میں ایسے بیٹھا ہوں, اور پھر میں ایسے کر رہا ہوں, پھر میں ایسے کر رہا ہوں, اور کبھی پھر میں نے کہا نہیں, اسی لیے میں نے یہ مائکس رکھے ہیں. اور یہ شاویر جعفری والی پوڈ کاسٹ میں بھی مائکس ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں نا, ہاں بس یہ سین ہے. یہ مجھے جو ہے نا بڑا, یہ مجھے جبکہ اس میں ہے, مجھے ایز اے ویور برا نہیں ہے, مطلب پرسنل او سی ڈی میری ہرٹ ہوتی ہے کہ یار نہیں ان کو کوئی ٹیبل رکھ دے. مجھے کیونکہ اوبیسلی کانٹینٹ کریٹر ہر ٹائم ویژول چیزوں میں گھسا رہتا ہوں, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس نے اپنی پوڈ کاسٹ کو بہت ڈفرینٹ کر لیا, سیٹ ڈفرینٹ کر لیا, ہاتھ میں مائک پکڑا, اسٹارٹنگ سے ہاتھ میں مائک پکڑتے ہیں, یہ نہیں کہ انہوں نے بھی کسی کو دیکھ کر کیا. باقی سب لوگوں نے پراپر مائکس رکھے ہوئے ہیں, پراپر پروفیشنل ہے. انہوں نے لٹرلی ایک صوفے سے اسٹارٹ کیا تھا, ٹھیک ہے. اور سب سے زیادہ موسٹ ویور یار کسی پوڈ کاسٹ میں ملین ویورز کے ملین ویوز نہیں آتے, لسنرز میں مان بھی لو ملین ویوز آ رہے ہیں اس کے اوپر, تو اٹ از موسٹ ویور پوڈ کاسٹ. یہ بات ہے. اچھا میں نے کوئی نہیں دیکھی آج تک, میں نے آج تک کوئی, اور نا اس کا وہ بڑا اچھا فارمیٹ ہے, کیجول کانورسیشن ہوگی, رینڈم باتیں کریں گے, ٹھیک ہے, درمیان میں اچھی باتیں بھی کریں گے, اور پھر رینڈم باتوں پہ ختم کریں گے. آپ کو سینڈوچ کر کے جب وہ دیتے ہیں نا تو آپ کو مزہ آتا ہے, انفارمیشن بھی ملتی ہے. شاویر جعفری کی پرسنالٹی بہت زیادہ کیرزمیٹک بندہ ہے, وہ بہت کیرزمیٹک ہے, بہت چل بہت زیادہ پارٹی, لیکن جب وہ انٹلیکچوئل بات کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں نا, آپ بولتے ہو یار لائک ہی از ویری فوٹوجینک, ویری کرزمیٹک, ہی از میڈ ٹو بی اپیئر آن کیمرا. تو وہ اس کو شروع سے, اور دوسرا پھر اس کا وائن کے وقت کا اس کا وہ اس وقت کا کیمرے کے سامنے نا اس کے لیے کیمرہ دوست بن چکا ہے, تو وہ اس معاملے کے ہی از پرفیکٹ کینڈیڈیٹ ٹو ڈو دیٹ.
دوسری بات یہ کہ جو دوسرا جو سائڈ آف اسپیکٹرم ہے نا پوڈ کاسٹ کا، جس میں پھر مزمل بھائی کی پوڈ کاسٹ اور پھر اس طرح کی وہ بھی پھر اس کی بھی ایک اپنی اسپیشل، اس میں بھی کبھی کبھی کوئی ایسی پوڈ کاسٹ آتی ہے جو بندہ بیٹھ کے پوری دیکھتا ہے. جیسے مجھے یاد ہے جب اکانومک سلو ڈاؤن اسٹارٹ ہوا تھا تب بالکل کنفیوژن تھی، سمجھ نہیں آئی تھی. مزمل بھائی کی ایک پوڈ کاسٹ تھی جس میں وہ ایک سر ہیں جاوید صاحب جو ہیں وہ 2 دفعہ ہیں، تو وہ پوڈ کاسٹ مطلب ایسی تھی، میں نے 1 سیکنڈ اسکپ بھی نہیں کیا، وہ پوری میں نے دیکھی. تو پھر یہ بڑی اچھی بات ہے کہ پاکستان میں پوڈ کاسٹ کلچر اوپر جا رہا ہے. آئی تھنک پتہ ہے کیا، اب یہ جو آپ نے بات کی اس میں بڑی اچھی ایک انسائٹ ملی ہے کہ ایز اے ویور آپ جنرلی دیکھے مرو بھائی کی پوڈ کاسٹ اس پہ آپ کو انفارمیشن بھی مل رہی ہے، گپ شپ بھی لگ رہی ہے، انٹرٹینمنٹ بھی مل رہی ہے. آپ کو جب ہوگا نا کہ یار اکنامی کے اوپر مسئلے آ رہے ہیں تو آپ نے کہا ٹی وی ٹی کھولی ہوئی اس کو پکڑا، تو آپ کو پتہ ہے کہ جو چیز آپ کو چاہیے وہ کہاں ملے گی. تو دس از ویری نائس. ڈاؤن ہوگی ہر کسی نے اپنی. تو ٹی وی ٹی کا پتہ ہے آپ کو کیسے ویورز ہوں گے، آپ کو پتہ ہے جنید اکرم میں کیسے ویورز ہوں گے، یا آنیسٹ آور کیسے. آنیسٹ آور کی بہت میس مارکیٹ آڈینس ہے جو کہ لائک انٹرٹینمنٹ پوڈکاسٹ ہے. جنید اکرم کی بھی لائک تھوڑی جنید اکرم کی دونوں طرف ہو سکتے ہیں، کبھی کبھی کوئی بہت اچھی ہوتی ہے. جنید اکرم کی ابھی ریسنٹ میں نے دیکھی ہے جو سید مزمل والی ہے، بہت میں نے دیکھی نہیں ہے، لیکن بہت زبردست بندہ، یار وہ بندہ بہت زبردست بندہ ہے. اور میں اس بندے نے کچھ ویسے اس بندے کی لائک اگین پاکستان کا تھوڑا یہ مسئلہ بھی ہے کہ اگین پاکستان میں بہت وہ کرتا ہوں اس لیے کیونکہ جو چیز وائرل بہت بری چیز ہوتی ہے نا، وہ بندہ اتنا انٹلیکچوئل بندہ ہے، ٹھیک ہے، وہ بات کرتا ہے، سوچ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں اس نے، اس میں سے بات کر دیتا ہے. وہ لوگ اسے بولیں گے کہ یار جو ویڈیو وائرل ہوگی نا، بولیں گے وہ بندہ وہ جس نے وہ مثال دی تھی، پتہ نہیں کوئی عجیب سے اس نے مثال دی تھی، مٹھائی کی دکان کی کوئی مثال دی تھی انہوں نے نا، اور وہ بڑی وائرل ہوئی تھی. وہ لوگ کینسل کر رہے تھے ان کو ٹویٹر کے اوپر. ٹویٹر پہ تو خیر لوگ کرتے ہی کیا ہیں. اور بٹ میں نے کہا لوگ اتنی عجیب سی یہ بات ہے کہ میں 2 سال لگا کے لوگوں کو چیزیں سکھاؤں نا، لوگوں کو میں کچھ بنا دوں. ایک جو بندہ رینڈم ایک بندہ مجھے ملے گا، وہ یہ وہ بندہ جو اس بات سے وائرل ہوا تھا، اور یہ تو اس بات سے مشہور ہوا تھا. وائرل کلچر تو یار شارٹ فارم نے کی چیز تباہ کر دی ہے. شارٹ فارم نے آپ گھنٹوں کا بھی اگر آپ لانگ فارم کام کرتے ہو نا، آپ ریلائی شارٹ فارم پہ کر رہے ہو. میری اور آپ کی یہ پوڈ کاسٹ ہے، ابھی آپ یوٹیوب پہ اپلوڈ کرو گے، شاید 1000 بندہ بھی نہ دیکھے، شاید 500 بندہ بھی نہ دیکھے، شاید 10,000 دیکھ لے. اسی پوڈ کاسٹ میں سے ایک ایسا کلپ ضرور نکل سکتا ہے، ضرور، اب ہمیں نہیں پتا کون، لیکن ضرور ایسا نکل سکتا ہے جو اگر آپ فیس بک پہ اپلوڈ کرو تو وہ 10 ملین ویو پہ 100%. کیا پتہ فلانسنگ والی بات میں سے نکلے، کیا پتہ کریٹر والی بات میں سے نکلے، کیا پتہ وہ ڈکی بھائی والا پارٹ، کیا بولا وہ اس نے دیکھو کیا اس نے ڈسٹرائڈ. ابھی ریسنٹلی عرفان ججو والی پوڈ کاسٹ دانیال شیخ میں بالکل یہی ہوا. دانیال شیخ کی اور عرفان ججو کی پوڈ کاسٹ میں سے وہ ایک پارٹ نکلا، اس کو ٹائٹل کیا لگا، ہی ہیز ڈسٹرائڈ ڈکی بھائی، جبکہ وہ برس نے بولا نہیں، اس نے آڈینس کو، ایک تو آؤٹ آف کانٹیکسٹ اس نے ایگزیکٹ وہی بات کی جو میں نے کی. میں نے بھی کہا کہ آڈینس نے ڈیسائیڈ کر لیا، اس نے بھی وہی بات کی جو میں نے کی، جبکہ اس نے ماس صفدر اور ذکر کو کچھ نہیں کہا. اس نے کہا کہ آڈینس نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے تو اب ہم یہ چیز نہیں کر سکتے، تو ہم سب سائڈ پر ہو گئے. بالکل صحیح بات ہے. میں کبھی اگر میں چلو فل ٹائم کانٹینٹ کریٹر نہیں ہوں، لیکن اگر میں فل ٹائم کانٹینٹ کریٹر ہوتا اور مجھے پریشر ہوتا کہ چلو میں اب کروں گا، میں کبھی بھی فیملی کے ساتھ ولاگ نہیں بنا سکتا. میں تو ولاگ ہی نہیں بنا سکتا یار، میں تو اتنا انٹرسٹنگ ہوئی نہیں. میں اس طرح کا بندہ ہوں کہ میں یہ مائک پہ بیٹھ جاؤں گا اور آپ سے کوئی پتے کی 2 باتیں کر لوں گا، میرا تو یہ کام ہی ہے. تو اب میں تو نہیں بنا سکتا نا. تو اگر میں کبھی نہیں بنا سکتا تو مجھے اگر میں کبھی بولتا ہوں کہ نہیں یار میں یہ چیز نہیں بنا سکتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے ماس صفدر کو گالی دے دی یا ڈکی بھائی کو گالی دے دی. یار میں بتا رہا ہوں کہ بھائی آڈینس وہ پسند کرتی ہے، صحیح ہے، وہ دیکھ رہی ہے ماس. اچھا اسی سے نا کانٹینٹ کریٹر بات کے اوپر ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ابھی میں نے بلاج سے بات کیا تھا تو بلاج نے بولا کہ یار اس کو پیشن لے کے چلوں گا کانٹینٹ کو، میں مین جو ہوگا ایک جاب کروں گا یا کوئی کام کروں گا، ٹھیک ہے، میرا سورس آف انکم کچھ اور ہوگا، سسٹین کہیں اور سے کروں گا، لیکن میں اس کو ایز اے پیشن میڈیم آف سیلف ایکسپریشن ٹائپ چیزیں رکھوں گا. تو میں نے کہا صحیح ہے، مطلب ہر بندے کے لیے اپنے کام کرتے ہیں، بٹ کیوں نہ. اس نے بولا کہ بس پاکستان میں ڈیجیٹل لٹریسی تھوڑی سی کم ہے، لوگ وہ کرتے ہیں، اور اس کا سمجھ بھی آتی ہے کہ اس کا کامیڈی شامیڈی والی چیز ہے، فن ٹائپ کے، تو وہ لوگ زیادہ میس مارکیٹ کانٹینٹ ہے، انلیس جیسا کریٹر اکانومی کر لو جس میں میں کر رہا ہوں ٹائپس. لیکن آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ پاکستان میں نیش کانٹینٹ اگر آپ بناؤ تو چلے گا یا نہیں چلے گا؟ جس طرح آپ ابھی کہہ رہے ہیں نا، آپ نے بھی بات کی تھی کہ لوگوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہ چیز لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر آپ نیش کانٹینٹ بناؤ تو چلے گا یا نہیں چلے گا؟ کوئی ایسی ایگزامپل ہو یا کچھ ہو؟ چلنے کو تو حمزہ امین کا چینل آپ دیکھو نا، چلنے کو ہر چیز چل سکتی ہے، چلنے کو چل سکتی ہے، لیکن کیا میں یہ کسی کو بولوں گا کہ نہیں تم کرو تمہارا 100% چلے گا؟ نہیں.
نہ میں اپنے لیے کر نہیں مطلب ایسے آپ کسی بندے کو ریکمینڈ نہیں کر رہے, آپ ہولسٹک پکچر دیکھ رہے ہو, اپنے اوپر رکھ کے بول لیتا ہوں, حیدر عمر کے لیے کر لیتے ہیں. نہیں ہولسٹک پکچر رکھ کے بولو, مطلب ایسا بولو کہ یار یہ یوٹیوب پہ نا یہ چیز چل جائے گی, یہ بھی چیز یار ابھی دیکھو, کیونکہ انہوں نے بولا تھا نا, عرفان میں نے بولا تھا, آپ نے بھی بات بولی ہے کہ ابھی کہ ماسٹر عبد الرقیب بھائی جو کانٹینٹ لوگوں نے ڈیسائڈ کر لیا کہ مجھے چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن آپ نہیں بنا سکتے اور عرفان میں بھی نہیں بنا سکتے, تو ہم کانٹینٹ نہیں بناتے, ہم لوگ کانٹینٹ نہیں بنا رہے کیونکہ ہم یہ نہیں بنا سکتے. مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز لائک اوبیسلی ان کے پرسپیکٹو میں صحیح ہے کیونکہ وہ کانٹینٹ کریٹر ہیں, لیکن نیش مارکیٹ جو آپ کو دیکھ رہی ہے نا, وہ آپ کو دیکھ رہی ہے, ابھی بھی آپ کو پہلے بھی دیکھتی تھی, لیکن اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے اتنے ویوز ہیں جتنے ماس کے آ رہے ہیں, تو پھر تو آپ ایکسپیکٹ کرو کہ آپ کو نہیں ملے گی کیونکہ کانٹینٹ ڈفرینٹ ہے. لیکن اگر آپ کانٹینٹ جس طرح عرفان جنید جو عرفان جنید جو کانٹینٹ ہے وہ بناؤ, میرے پاس کلپ آتی ہے, میں سب کچھ چھوڑ کر سب سے پہلے وہ دیکھتا ہوں, میری طرح کے 10,000 اور لوگ بھی ہیں جو دیکھتے ہیں. آپ کی ویو پہ جو 2 لاکھ لوگ آتے ہیں وہ 2 لاکھ آپ کو ریلیجیسلی دیکھ رہے ہیں. لیکن میرا اوپینین ہے کہ اگر آپ میس مارکیٹ چاہتے ہو آڈینس, تو وہ آپ کو نہیں ملے گی. لیکن اگر آپ چاہتے ہو کہ ستھری اور صاف رہے, جو آپ کو دیکھتی ہے وہی رہے, جو آپ کو سمجھتی ہے وہی رہے, تو پھر تو آئی تھنک ابھی بھی مارکیٹ ابھی بھی اپلوڈ کرتے ہیں 2 لاکھ 3 لاکھ ملے گی 100% رائٹ, بالکل صحیح بول رہے ہو. لیکن یہ چیز آپ کو یہ ٹیسٹ کرنا پڑے گا کہ آپ کر سکتے ہو کہ نہیں. عرفان جنید جو نہیں ہے, یا جنید اکرم کی بھی کبھی بہت پڑھی لکھی ویڈیو ہوتی ہے, کبھی کبھی بالکل بک پر بات کر رہا ہوگا, ہسٹری بات کر رہا ہوگا, ہزاروں ویو لاکھوں ویوز ہوں گے. دیکھو سنو جانو کا پڑھا لکھا کانٹینٹ ہے, ہزاروں ویو پر ہے. جنید اکرم دیکھو سنو جانو عرفان جو نے پروو کر دیا کہ وہ کر سکتے ہیں. میں نے آپ نے ابھی تک نہیں کیا پروف, رائٹ. میری کوئی ویڈیو آج تک 1 لاکھ کی ہے, نہ آپ کی کوئی ویڈیو 1 لاکھ کی ہے سر, رائٹ. تو میرے اور آپ کے لیے اس میں, یا میرے اور آپ کے یہاں نیا ہر اسپائرنگ کریٹر, اپ اینڈ کمنگ کریٹر کے لیے یہ چیز یہ ہے کہ کوئی بھی کبھی یہ نہ کہے کہ یار میں نے دیکھ لیا ہے کہ عرفان جو کہ 2 لاکھ ویوز ہیں, میرے بھی آ سکتے ہیں, میں آج پڑھائی بھی چھوڑ رہا ہوں, میں اپنی جاب بھی چھوڑ رہا ہوں, اور آج سے میں فل ٹائم یہ کروں گا. نو, آپ ہمیشہ یہ کریں کہ آپ اپنا فل ٹائم بیک اپ پیسے کے, جیسے بلاج نے بات کی 100% صحیح بات کی, بلاج نے بالکل ٹھیک بات کی کہ اپنا بیک اپ رکھو 100%, اور آپ اس کو ایز اے پارٹ ٹائم کر لو, یا ایز اے بالکل ہی تھرڈ ٹائم جو آپ کا دن کا آخری 10 ان میں اس میں لے کر آ جاؤ, اور ساتھ کرتے رہو. اف اٹ بلوز اپ دین اٹ ول بلو اپ, جسٹ لائک میرے لیے بھی. میں فل ٹائم فری لانسر ہوں. میں کبھی بھی, میں ایک وقت تھا جب میں آلموسٹ ہر ویکلی اپلوڈ کر رہا تھا, اس وقت میں فل ٹائم فری لانسر تھا, کیونکہ میں شادی شدہ آدمی ہوں, ٹھیک ہے, میرے لیے ایک فیملی ہے, مجھے وہ گھر میں نے اس کو چلانا ہے, تو وہ مجھے پیسے چاہیے, وہ پیسے وہاں سے آ رہے ہیں. اس چیز کو اگر آپ کو اپنے اندر پوٹینشیل لگتا ہے تو آپ ٹرائی کریں. اگر اٹھنا ہوا تو اٹھے گا, اپنی طرف سے آپ اپنی پورا صحیح کریں. اگر اٹھتا ہے تو تب آپ ہاف کر لیں, اور ہاف کر کے آپ دیکھ لیں کہ اگر بالکل ہوتا ہے تو اس میں سب سے بہترین مثال حمزہ بھٹی کی آپ کی آنکھوں کے بالکل سامنے. اس بندے کی جاب تھی, پکی نوکری تھی, اس نے ایک سیریز بنائی, وہ چل گئی, اس نے دونوں کو ہاف کیا. جس دن اس کو لگا کہ بالکل زبردست ہوگا, اس نے جاب چھوڑ کے فل ٹائم کر لیا. تو حمزہ بھٹی کی جو روٹ ہے, جو روڈ ہے, وہ ہمارے سامنے بالکل زبردست کلیئر ہے کہ بھائی آپ نے ایک کریٹر کے لیے کیسے اس چیز کو کرنا چاہیے. اب میں یہ تو نہیں کہتا کہ حمزہ بھٹی کو بہت ایجوکیشنل کانٹینٹ کر رہے ہیں, حمزہ بھٹی پیورلی انٹرٹینمنٹ کا کام کر رہے ہیں, 100% انٹرٹینمنٹ, اس میں کچھ بھی نہیں انٹرٹینمنٹ کے علاوہ. لیکن یہ ہے کہ اگر اس لیے اس کا اتنا چل بھی گیا, لیکن اگر آپ کچھ اور بھی کرتے ہو شاید تھوڑے عرصے بعد آپ کا چل جائے. لیکن جب آپ مطلب یہ بات تو مجھے سمجھ آ گیا, اور یہ آپ کی لائک اوبیسلی 100% بات ہے کہ آپ کبھی نہیں پتا کب چلے گا, انلیس اینڈ انٹل آپ بہت ہی کیلکولیٹڈ ریسرچ کرو, بہت کیلکولیٹ کرو, 2 سال کے لیے بھی کر لو, تب بھی الگورتھم کی گیم ہے یار, سارا پتہ نہیں کیا چلتا ہے. نہیں, مجھے لگتا ہے کہ الگورتھم گیم تو ہے, لیکن مجھے لگتا ہے اب اگر آپ پاکستان کو نا اپنی پکچر سے تھوڑا سا نکالو اور آپ گلوبل یوٹیوب کی طرف چلے جاؤ. میک کا پتہ ہے, میں آپ کو نہیں, خیر عراق یوٹیوبر ہے, ٹھیک ہے, فن کانٹینٹ بناتا ہے, مسٹر بیسٹ اسٹائل کا کانٹینٹ بناتا ہے, لیکن اس کا ڈفرینٹ کانٹینٹ ہے. اس کا جو ایڈیٹر ہے نا, اس نے ایک ویڈیو بنا لی ہے یوٹیوب پہ, بنا کے ڈالے کہ یار مجھے نا ایسے فیل ہو رہا ہے کہ یوٹیوب پہ نا بہت زیادہ کلک ریٹینشن اس پہ آ رہی ہے, کوئی ایسا کانٹینٹ نہیں بنا رہا ہے جو کہ ایموشنلی کنیکٹ کرے, بے شک فاسٹ پیس ہو لیکن ایموشنلی کنیکٹ کرے, لانگ فارم ایسا. اس نے نا, وہ اس کا ایڈیٹر ہے, اس نے ویڈیو اپلوڈ کیا ہے, 2 ملین ویوز, 2 لاکھ سبسکرائبرس اس کے ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, ایک ویڈیو کے اوپر. ایک لٹرلی ایک کیمرہ سے بنا کے ڈالی ہوئی ہے, اس سے ڈالی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اس نے کیلکولیٹڈ ڈیسیژن لیا ہے. پھر آتے ہیں ہم لوگ کیلی وکاسا کے ایڈیٹر کے اوپر. یہ وہ لوگ جن کو کوئی شاؤٹ آؤٹ نہیں ملا, جن کی ویڈیو پبلک نے دیکھی ہے, وہ بولا کہ ڈیم, اور پھر کریٹرس نے بولا کہ بھائی تیری تو بہت گیم ہے. اس کا کیلی وکاسا کی یوٹیوبر ہے, بلاگر ہے, اس کا کانٹینٹ, اس کا ایڈیٹر ہے. اس نے ویڈیو اپلوڈ کیا ہے. کالن سمیر اپنے پوڈ کاسٹ میں بولا ہوا تھا کہ یار وہ ہمیں لائک انسپریشن ملی ہے اس کی ولاگ سے. اس کی بھی 4-5-6 ویڈیوز ہیں یا 10 ویڈیوز ہوں گے میکسیمم, لیکن وہ بھی کر گیا. تو کیلکولیٹڈ ڈیسیژن تو چلتا ہے, وہ کب چلے گا یہ سوال ہے. کہ اگر آپ آج کچھ بنا رہے ہو, میں جو کانٹینٹ آج بنا رہا ہوں نا, میں یہ نہیں چاہتا کہ آج ہی وائرل ہو. میں چاہتا ہوں کہ 1 سال بعد جب لوگ تھک جائیں گے نا شارٹ فارم سے, وہ بولیں گے لانگ فارم کچھ نیا چاہیے, تو بولیں گے چاہیے خیام بھی بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو کیلکولیٹیشن چلتا ہے. میرا صرف یہ کوشچن تھا کہ جو نیش مارکیٹ ہے, ٹھیک ہے, لگ تو آبویسلی لگ ہر چیز میں ہوتی ہے,
لیکن جو نیش مارکیٹ ہے, جس طرح اگر میں مزمل بھائی کو لے لوں, مزمل بھائی نہیں بولتے کہ آڈینس 2 نمبر ہے, آڈینس یہ ہے, آڈینس کو, انلیس اینڈ انٹل جب ان کی ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے. جب وائرل ہوتی ہے تو وہ بولتے ہیں کہ پھر تو ہر بندہ آ کے گالیاں بھی دے گا, اچھی باتیں بھی کرے گا. لیکن ان کی نیش مارکیٹ ہے, وہ نیش پہ بنا رہے ہیں, وہ نیش پہ خوش ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کو ڈیسائڈ کرنا پڑے گا. اگر آپ کو براڈر اسپیکٹرم کی آڈینس چاہیے تو گالیاں آپ کو ملیں گی. اگر آپ کو نیش مارکیٹ چاہیے تو پھر آپ نیش مارکیٹ پہ رہو. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو ملین ویوز بھی آئیں اور آپ کو گالی بھی نہ. ہاں obviously you are 100% correct. جیسے آپ نے بات کی شادی کی, آپ شادی سے آپ کی ریسنٹلی شادی ہوئی ہے. جی جی. تو آپ کتنے سال کے ہیں؟ میں ہوں, I'm 26 years old. 26 ایئرس, ٹھیک ہے. اور 25 میں شادی ہوئی تھی. میری 25 ایئرس کی 25 کی شادی ہوئی ہے. 25 آج کل اگر میں اپنے ارد گرد دیکھتا ہوں سب لوگ کہتے ہیں بھائی 30 میں شادی کرنا, 35 میں شادی کرنا. کیا سوچ کے آپ نے شادی کی؟ اور شادی کرنے سے پہلے جب آپ سوچ رہے تھے اس کے بارے میں کہ یار آپ اپنے گھر والوں سے بات کرو گے یا کچھ بھی کرو گے, آس پاس کے لوگوں نے کیا کہا, کیسے کیسے لوگوں نے کیا کیا بات کی؟ اچھا تو دیکھیں جس طرح کے میرے پیئرس تھے نا, میں آئی ہیو آلویز بن ان, مطلب میری تھوڑی سی ہائی, ہاؤ ڈو آئی پٹ دس, میرے جو فرینڈز ہیں وہ تھوڑے سے ماڈرن ہیں, ٹھیک ہے, ماڈرن دوست ہیں زیادہ تر. تو ظاہر سی بات آپ کو آپ نوٹس کیا ہوگا کہ ماڈرن لوگوں میں بی اور اے کے ہیں لوگ ہیں, سوشل اکنامک کلاس جو بھی ہے, چلے جو بھی ماڈرن لوگ ہیں, ماڈرن از دا کریکٹ ورڈ. تو ماڈرن لوگوں میں آپ کو پتہ ہے, آپ نوٹس کیا ہوگا کہ دیر از اے ٹرینڈ, کیا بولتے ہیں یار چلو شادی نہیں کرو, لیو یور لائف, چیزیں کرو, کہیں سیٹل کرو, فلانا کرو, یہ کرو, وہ کرو, اور اس کے بعد آپ شادی کرو. تو آبویسلی مجھے بھی شروع میں یہی تھا کہ شادی لیٹ سے زیادہ عمر میں کرنی چاہیے, اس طرح کرنا چاہیے. لیکن دا وے آئی گاٹ میریڈ واز یہ کہ میری اور میری وائف نے ڈیسائڈ کیا کہ وی شوڈ گیٹ میریڈ, رائٹ. اینڈ دین جب ہم نے یہ چیز ڈیسائڈ کی تو پھر میں نے سوچا کہ اچھا شادی کرنی چاہیے. تو پھر میں نے کافی لوگوں سے مشورہ کیا, وچ واز ون آف دیم واز مزمل کو. سب سے پہلے میں نے سمجھ کیا تھا کہ جنہیں میرے پاس اس طرح میں پرابلم ہے, میری جو وائف ہے, ناؤ وائف, وہ لائک وی وانٹ ٹو گیٹ میریڈ. تو مزمل بھائی نے مجھے وہ مشورہ دیا تھا کہ بھائی دیکھو جو چیز ہوتی ہے نا کہ آپ کو سب سے پہلے شادی نہیں کرنی چاہیے, جس کی وجہ سے وہی ہوتی ہے کہ آپ سیٹلڈ نہیں ہو. اور مجھ سے میں نے کہا تھا کہ جتنا میں تمہیں جانتا ہوں یو آر ویری ویل سیٹلڈ. تو اف یو آر ویری ویل سیٹلڈ دین وائی ویٹ, بیکاز میرج از ناٹ اے بیڈ تھنگ. جو ہمارے ملک میں خاص طور پہ میری اور تمہاری جو گیدرنگ ہے, کمیونٹی ہے, اس میں جو چیز ایک بڑی وہ کی ہوئی ہے نا, اٹ کین بی ڈفرنٹ فار اینی ون, ہر کسی کے لیے ڈفرینٹ ہے, لیکن یہ ہے کہ میجورٹی میں بڑا ڈیمونائز کیا گیا ہے اس چیز کو. او شادی کر لی, اب کہیں جا نہیں سکتے, گھوم نہیں سکتے, کچھ نہیں کر سکتے, اور یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, 10 بجے گھر پہنچو. جبکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جن کی بیوی ان کی دوست نہیں ہوتی. اگر آپ کی بیوی آپ کی دوست ہے نا, دین اٹس لٹرلی یو آر جسٹ لیونگ ود یور بیسٹ فرینڈ. اف یو آر لیونگ ود یور بیسٹ فرینڈ, آپ لیٹ جاؤ, آپ نے 10 بجے آپ نے 12 بجے کیسا کنیکشن ہے, آپ نے 12 بجے جانا ہے میکڈونلڈ ڈرائیو تھرو, بیگم کو بٹھا لے جو, آپ وہی باہر ہو, وہی آؤٹنگ ہے. میں تو 12 بجے بھی باہر ہوتا ہوں, 1 بجے بھی باہر ہوتا ہوں, 2 بجے بھی باہر پھر رہا ہوتا ہوں, تو بیگم میرے ساتھ ہوتی ہے. بیکاز کبھی آپ نے دوست نہیں سمجھا نا, جن لوگوں نے اپنی بیگم کو, اپنے شوہر کو دوست ہی کبھی نہیں سمجھا. تو جب آپ نے اس کو دوست سمجھا تو پھر اینڈ آف اسٹوری. تو یہ بات ہے. پھر اس پہ تھا کہ اٹ واز ہر جس سے میں نے یہ بات کی انہوں نے مجھے بولا کہ بھائی تمہارے لیے ان سچویشن دیٹ یو آر ان, اٹس اے ویری گڈ ڈیسیجن. اینڈ دین آئی ٹک دیٹ. سو مائی فیملی واز ویری سپورٹیو. وہ انہوں نے بھی مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا. انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے کر لو, شادی کرو. اینڈ تھرو آل دس ارینجمنٹ آئی گاٹ میریڈ. when I was getting married تھوڑی سی انگزائٹی تھی کہ یار پتہ نہیں کیسے جاتی ہے لائف, لیکن ونس آئی گاٹ میریڈ, اگر میں صرف میرڈ لائف کا ریویو دوں, اٹس بین امیزنگ. 10/10 مطلب اٹ چینجڈ مائی لائف. اٹ چینجڈ مائی لائف ان سو مینی ویز کہ اگر میں سب سے بڑی ایگزامپل میں دوں, آپ مجھے جانتے ہیں میں 10 سال سگریٹ پیتا تھا. آپ مجھے جب جتنا آپ مجھے جانتے ہیں میں سگریٹ پیتا تھا. شادی کے 1 مہینے بعد میں نے کولڈ کوئٹ کی سگریٹ, جو کہ اب میں مزمل بھائی کو اپنا ڈیسیجن. کولڈ کوئٹنگ از ایکسٹریملی ہارڈ. کولڈ کوئٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ چلو میں نے سگریٹ چھوڑ دی, ویپ لے لیا, ویپ ویلو ڈال لیا, وہ کر لیا. میں نے 28 نومبر کو سگریٹ پی, 29 نومبر کو نہیں پی, شادی کے 1 مہینے بعد. اور 29 نومبر ہے اور آج 7 مئی ہے, سگریٹ نہیں پی. 29 نومبر 2022 اور 2023 ماشاءاللہ. تو میں کہتا ہوں یہ اٹ از ون آف 100 ادر پازیٹیو تھنگس دیٹ ہیپنڈ ود می, رائٹ. ماشاءاللہ. تو ماشاءاللہ. تو وداؤٹ سیئنگ یہ کہ اوبیسلی لوگوں کے برے ایکسپیرینس بھی ہو جاتے ہیں شادی سے, پارٹنر ایسا بندہ مل جاتا ہے جس سے آپ نہیں کر سکتے ہو, بٹ جنرلی میرج جنرلی بھی نہیں. آئی تھنک پارٹنر از کی. آپ ڈونٹ
blindly go into marriage, obviously don't blindly go into marriage. اٹھ کے اپنی do your due diligence, آپ اپنی لیول پہ دیکھو compatibility وغیرہ. اینڈ میں لکی انف ہوں اتنا کہ مجھے ایسا موقع ملا کہ I was able to get a partner who is very compatible. And there is some کچھ میں luck بھی involved ہے تھوڑی سی. Some people obviously cannot find, or some people have trouble finding, or some people have bad experiences in some other. کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے جس میں تھوڑی سی پھر matter of luck ہے. But if you are confident, اور اگر آپ کو you have a partner اور آپ اس کو گھسیٹ رہے ہو کہ اور آپ سیٹلڈ بھی ہو, لیکن آپ, تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ do get married, do start your life, and it can, مطلب ایسی جگہ سے پہنچے. اور دوسرا ہوتا ہے کہ دیکھیں چلیں میں جو ہوں نا, ناؤ دس از اے ویری تھوڑی سی ریلیجیس ہے, لیکن یہ میرا اپنا پرسنل بلیف ہے کہ اللہ پہ توکل اس طرح ہے نا کہ جب آپ نکاح کرتے ہو نا تو جو اس کے بعد جو رسک میں جو فراغت آتی ہے نا وہ آؤٹ آف دس ورلڈ ہے, اور پھر سمجھ نہیں آتا کہ یہ کہاں سے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو یہ جو جب لوگ کہتے ہیں, جس طرح آپ نے بولا کہ سیٹلڈ ہو کے, لیکن یہ کانورسیشن بہت زیادہ ہوتی ہے نا کہ سیٹل ہو کر کروں گا شادی, لیکن لوگ بولتے ہیں کہ دوسرے لوگ, ایک سائڈ یہ بھی بولتی ہے کہ تو اللہ دے گا نا, تم کر لو شادی. اس کے بارے میں کیا اوپینین ہے آپ کا کہ آپ کتنا ایکسائٹڈ ہونا چاہیے آپ کو شادی کرنے سے؟ یار یہ بڑی, میں نے 2024 میں شادی کرنی ہے, ٹھیک ہے, تو اس کرنی ہے. ہاں 24 میں, یہ بڑا اسپیسیفک بولا. 2024 ہی کیوں, 25 یا 23 کیوں؟ یار اصل میں ڈھونڈنے لگا تھا نا, تو 23 میں نے کہا تھا ڈھونڈوں گا اور 24 میں شادی کر لوں گا. اچھا, تو ایسے ہی بس. یار دیکھو یہ بڑی پرسنل چیز ہے, ہر کسی کا اپنا اوپینین ہے, ظاہر سی بات ہے. اف یو گو کمپلیٹلی ریلیجیس اینڈ یو کین گو, اگر آپ پیچھے بالکل صحابہ کی لائف میں چلے جاتے ہو, تو اگر آپ سب سے بہترین شادی کا اگر کسی نے پڑھنا ہے تو میری ریکمنڈیشن ہے کہ آپ حضرت علی کی شادی کا واقعہ پورا پڑھیں. حضرت علی کی شادی کیسے ہوئی, اور وہ پورا واقعہ اس طرح ہے کہ حضرت علی کے ساتھ حضرت علی نے حضرت فاطمہ حضرت علی کا رشتہ ہوا, تو اس کے بعد وہ سارے معاملات کیسے چلے, اور کیسے حضرت علی کے پاس وسائل اتنے نہیں تھے, پھر اس کو کیسے مینیج کیا. جب آپ اس واقعے کو پورا پڑھو گے نا, اور اچھی پراپر آپ اس واقعے کو پراپر جس کی سائٹیشن اسٹرانگ ہو, پراپر تصدیق و سند والے اس طریقے سے پراپر سند کے ساتھ آپ اس واقعے کو جب آپ پڑھتے ہو, تو آپ کے میرج کے بارے میں بہت سے مسکنسیپشنس کلیئر ہوتے تھے, کہ آپ کو سمجھ آتا ہے کہ اچھا او یار شادی تو اتنی آسان تھی, اتنا آسان, مطلب ہمارے لیے اسلام نے طریقہ بنایا شادی کا, اور ہم نے اس کو کتنا اوور کمپلیکیٹ کر لیا. تو جب آپ وہ پڑھتے ہیں تو آپ کے سینس آف ڈائریکشن ہوتی ہے. تو میرے لیے یہ ہے کہ کمپیٹیبل پارٹنر اگر آ گیا نا, اگر کمپیٹیبل پارٹنر مل چکا ہے, اور کمپیٹیبل پارٹنر کے ساتھ اتنی, یا کمپیٹیبل پارٹنر کی فیملی کے ساتھ یا آپ کے ساتھ آپ کی اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یار ٹھیک ہے, وہ دونوں میاں بیوی راضی, تو کیا کرے گا قاضی والا سین ہے نا, میاں بیوی راضی, پھر ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. پھر ہر ڈیلیڈ ڈے از اے ویسٹ. آپ ہر ڈیلیڈ دن ایک ویسٹ کر رہے ہو, کہ اس میں آپ اپنی لائف کا پہیا سمجھو بدل سکتے ہو, لیکن آپ نے اسٹیئرنگ پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہو کہ نہیں سیدھے ہی جا رہے ہو, مڑ سکتے ہو تو کیوں نہیں مڑ رہے. تو اگر تو آئی تھنک کمپیٹیبل پارٹنر از دا کی, کمپیٹیبل پارٹنر از دا کی. اگر بٹ ود دیٹ بینگ سیڈ, ساری باتیں بولی کہ اٹس اے گیمبل, ٹھیک ہے, نہیں یار ناٹ نیسیسری, آئی تھنک اٹس اے گیمبل. یار ارینج میرج از اے گیمبل. You never know anyone یار, آپ کبھی کسی کو جان ہی نہیں سکتے ہو. اب ہم لوگ کتنا ٹائم ساتھ گزارا ہے, ٹھیک ہے, ہم لوگ لٹرلی یہاں پہ رات کو ساری رات بیٹھ کے کام بھی کر رہے تھے, کھانا بھی کھاتے رہے ہیں, ہم لوگوں نے بہت ٹائم ساتھ گزارا ہے. زندگی میں میرے بہت لائف ایکسپیرینس ہے, بہت سی چیزیں جو میرے بارے میں نہیں, جو ٹاکسک چیزیں میرے بارے میں نہیں پتا ہوں گی, ٹھیک ہے, کیا پتا بھی ہوں, سب نہیں پتا ہوں گی. تو مجھے لگتا ہے ہر بندے کے اندر اوبیسلی اچھائیاں بھی ہوتی ہیں, برائیاں بھی. تو یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بہت ٹاکسک ہوں یا لوگ ٹاکسک ہیں, بٹ جنرلی اٹس اے گیمبل ایٹ دا اینڈ آف دا. اچھا میں تمہیں اس کا جواب دیتا ہوں. اس کا جواب میری شادی کو 7 مہینے ہو گئے. میری 7 مہینے کی شادی شدہ زندگی کا نچوڑ اس بات کا جواب ہے. وہ اس طرح کہ کبھی بھی اگر آپ فرشتہ ڈھونڈنے نکلو گے نا, تو فرشتہ تو آپ کو کبھی بھی نہیں ملے گا, ٹھیک ہے. آپ کو ایک لیول پہ آپ بھی ٹاکسک ہو, اور آپ کی ہونے والی بیوی بھی ٹاکسک ہوگی, ٹھیک ہے. میاں بیوی کا رشتہ نہیں ہے یار, ہر انسان میں سرٹن لیول. یار میں اور تم بھی جب یہاں پر راتوں کو تھے تو مجھے پتا چلتا تم کتنے ٹاکسک ہو, اور تم پتا چلتا کہ میں کتنا ٹاکسک ہوں, ٹھیک ہے. ہم لوگوں نے جب ساتھ راتوں کو کام کیا, ہم لوگوں نے, اس کو نہیں پتا, میں نے اور خیام نے بہت ایسے پروجیکٹس پہ کام کیا ہے جس میں ہم 4 دن گھر نہیں جاتے. تو اس میں خیام کی اصلیت اور میری اصلیت ایک دوسرے پہ کھل گئی تھی, جب ہم ایک دوسرے کو گالیاں دینے پہ آ گئے تھے. تو ٹھیک ہے, تو یہ ہوتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز, میاں بیوی کا رشتہ ایک چیز کے اوپر کھڑا ہوتا ہے, اس کے علاوہ وہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا, وہ ایک دن میں گر جائے گا, اور وہ ہے کمپرومائز. ہاں بالکل. ہر میاں بیوی کا
طریقہ کمپرومائز پر کھڑا ہوتا ہے. یو جسٹ نیڈ ٹو فائنڈ دا پرسن ورتھ کمپرومائزنگ. ہاں یہ سننی ویسے میں نہیں لائن لیکن بڑی اچھی ہے. دس از سو ریل نکلے گی پکی. دس از 100 کیا چیز ریل نکلے گی. یہ ریل ہے یار, رکھ دے یار, خدا قسم آتی ہے کیا ریل بھائی نے نکالی. ٹھیک ہے, تو میرا 7 مہینے کی شادی شدہ زندگی کا نچوڑ یہ ہے کہ ایوری اسپاؤزل ریلیشن شپ از اسٹینڈنگ آن کمپرومائز. آپ کو زندگی کے ہر حصے میں کمپرومائز کرنا ہے, اور آپ نے یہ سمجھ کے کمپرومائز کرنا ہے کہ یار میرا نقصان ہو جائے, میرے نقصان ہو جائے, میرے اسپاؤس کا نقصان نہ ہو, اور اس کے لیے اس کا نقصان میں اپنے سر لینے کے لیے تیار ہوں. اگر یہ فیلنگ مجھ میں بھی آ گئی اور یہ فیلنگ اس میں بھی آ گئی تو کسی کا نقصان نہیں ہوگا. سمجھ ہے, دونوں ہی خیال. ایک بھی اگر اکڑ گیا نا اور اس نے بولا کہ میں تمہارے لیے کمپرومائز نہیں کرتا تو نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے, تو یو جسٹ, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ compatible partner is the key, because when you both are compatible and you both fundamentally agree and understand کہ یار میری زندگی اب تمہارے ساتھ ہے, ٹھیک ہے, and I am willing to go to all lengths to compromise for you, اور وہ میں بھی ایسا ہی سوچ رہا ہوں, دونوں compromisal پہ ہیں, تو it works very flawlessly. لیکن اگر ایک پارٹی یہ کہہ دیتی ہے کہ آئی ول کمپرومائز ایوری تھنگ فار یو, اور دوسری پارٹی اکڑ ہو جاتی ہے, تو جو کمپرومائزنگ والی پارٹی ہوتی ہے وہ بہت سفر کرتی ہے, جس کی وجہ سے ہم سوسائٹی میں ہر قسم کا مسئلہ دیکھتے ہیں کہ ایک پارٹنر تو کمپرومائز کر رہا ہے, وہ کمپرومائز ہی کر رہا ہے, اور دوسرا پارٹنر جو ہے نا وہ بہت اوور پاور. اس کے اندر میں یہ بات کہنے لگا تھا کہ جو کمپرومائز ہے نا, ابھی میری ایک دوست سے بات ہو رہی تھی, تو میری دوست نے ایک فیمیل فرینڈ ہے, اس نے بولا کہ یار اس ایک لڑکے نے نا جو اس کا وہ تھا, اس نے اس کو بولا ہے کہ اس لڑکے سے نہیں ملنا, ٹھیک ہے, لیکن وہ میرا اس لڑکی نے مجھے بولا کہ میرا دوست ہے اور وہ آئی وانٹ ٹو میٹ ہم, ایسا نہیں ہے میں نہیں چھوڑ سکتی اس کو. تو میں نے بولا کہ یار کتنا آفنلی وہ بندہ بولتا ہے آپ کو کہ یار اس سے بات نہیں کرو, اس سے بات نہیں کرو. اس نے بولا کہ ہر لڑکے کا بولتا ہے نا. تو میں نے کہا کہ یہ سب, میں نے کہا دیکھیں آپ کو نا کہ ریلیشن میں اگر ریلیشن کو رکھنا ہے تو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا فنڈامنٹل لیکن آپ کی بیسک پرنسپل ہے کہ آپ کے دوست نہیں چھوڑنے آپ نے, تو آپ کی پہلی بات ہے لائک وتھ دا کانورسیشن کہ ٹو بگن وتھ کہ بندہ ہی لائک آپ کو ہر چیز پہ گرو ہوگا, تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ زندگی نہیں گزرے گی, جو آپ کی پرنسپل بلیف ہے. آپ نے لٹرلی مجھے اسٹریٹ فارورڈ بولا کہ آپ تو کمپرومائز اس بات پہ کر ہی نہیں سکتی, تو اس کا مطلب ہے آپ نے اس بندے کو ڈھونڈنا ہے کہ جس کے لیے یہ چیز چل ہو, ٹھیک ہے. تو اس نے مجھے بولا کہ آپ کمپرومائز نہیں, یہ اس چیز پہ بندہ کمپرومائز نہیں کر سکتا, یہ نہیں کر سکتا, وہ نہیں کر سکتا. تو میں نے اس کو بولا کہ میں نے کسی سے اگر ریلیشن رکھنا ہوگا نا, تو میں ریلیشن لائک آبویسلی اگر میں نے شادی کرنی ہے تو میں دیکھوں گا کہ اس کو کیا پسند ہے, مجھے کیا پسند ہے. اگر میں فنڈامنٹلی چیزوں پہ ڈس ایگری کر رہا ہوں, اس کا مطلب ہے کہ میں نہیں کر سکتا کمپرومائز. بہت سی چیزوں پہ نا میں کمپرومائز نہیں کر سکتا. بہت سی چیزوں پہ آپ نے کہا نا کہ لائف کے ہر اسپیکٹ پہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, ہر پہ نہیں کرنا پڑتا. کچھ بیسک پرنسپل آپ کے ابھی بھی ہیں جو کہ آپ کے اور ان دونوں کے بیسک تھے, تو آپ کو اتنا فیل نہیں ہوا. لیکن آپ بالکل ہی لائک کسی ایسے بندے سے شادی کرتے ہیں جس کے آپ کے اور اس کے بیسک پرنسپل ڈفرینٹ ہوتے, آپ بہت لائک آپ بولتے ہیں یار یہ تو اٹس اے اسٹریٹ نو, لائک ایکچوئل میں اٹس اے اسٹریٹ نو. یہ اس کو کہتے ہیں کمپیٹیبلٹی. ہاں ٹھیک ہے, تو جو کمپیٹیبل جو انکمپیٹیبل پرسن ہے وہ تو انکمپیٹیبل ہے نا, پھر دیر از نو میٹر آف کمپرومائز. تو پھر میں نے کہا میں پہلے کسی بندے کو اگر جانوں گا تو میں پراپر جانوں گا, دوستوں کو دیکھوں گا اس کے وہ کیسے کیا کرتے ہیں. ایک سرٹن لیول تک آپ جان سکتے ہو شادی سے پہلے بھی, یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی. اچھا پھر یہاں پر میرا ایک اور تھوڑا سا ریلیجیس ٹیک ہے. ہاں میرا خیال سے کہ تھوڑا سا اللہ توکلی ہونی چاہیے, اسپیشلی اگین اگر میں ریورٹ بیک کروں نا گیمبلنگ پہ, تو اٹس اللہ توکل. میں نے انگلش میں گیمبل بول دیا لیکن اٹس اللہ توکل کہ آپ جیسے شادی کر رہے ہو نا تھوڑی سی اللہ پر انسان کا اتنا بیسک, میرا چلو یار میں کسی بولوں, لیکن میرا پرسنلی اللہ پر اتنا یقین ہے کہ میں اپنی وائف کی ہر بات تو نہیں جانتا تھا شادی سے پہلے. یار کتنا ہی کوئی کوئی ریسرچ کتنا ہی کوئی کر سکتا ہے, تو آپ کو شادی کے بعد ہی پتہ چلتا ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں اتنا نہیں سوچتا تھا اس بارے میں, I wouldn't think about it that much because میرا اللہ تعالیٰ پہ یقین, میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن اتنا اسٹرانگ ہے نا, میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن اتنا اسٹرانگ ہے کہ جب میں رات کو بیٹھتا ہوں تو میں اللہ تعالیٰ کو بولتا ہوں کہ اچھا یار میرے یہ لائف کا بھی کیا کرنا ہے, ابھی کس طرح کریں. پھر میں کہتا ٹھیک ہے یار میرا اللہ دیکھ رہا ہے نا, میرا اللہ تو مجھے اس پر دیکھ رہا ہے. تو میرا وہ کنیکشن بڑا اسٹرانگ ہے, جس کی وجہ سے میں بہت سی ڈیسیجنز لائف میں چھوڑ دیتا ہوں اللہ پہ. بہت سی ڈیسیجنز ایسے ہیں یار, ابھی لڑکی یار یو کینٹ, ایسا کیا ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں آپ کے ساتھ اس وقت, وہ مرفیز لا ہے نا, اینی تھنگ بیڈ دیٹ کین ہیپن ول ہیپن, ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں یو کینٹ ایون فیدم.
اس میں آپ کو یہ اگر اف یو ڈو ناٹ اپلائی دس مینٹیلٹی آف اللہ توکلی اینڈ یو آلویز وری یو, آپ پاگل ہو جاؤ گے. آئی ایگری. ویسے آپ پاگل ہو جاؤ گے. مطلب کہ آپ ہر ٹائم کیلکولیٹڈ ڈیسیژنز نہیں لے سکتے ہو. آپ نہیں کہہ سکتے یار اب یہاں پر اب یہ بات کرو گے تو یہ چیز ویسی ہی. اگنورینس از اے بلس. تھوڑی سی اگنورینس ہونی چاہیے. تھوڑی سی اگنورینس ضروری ہے. تھوڑی سی اگنورینس ہونی چاہیے. میرا پتہ ہے کہ میں تھوڑا اوور کمپلیکیٹڈ تھوڑا سا کیوں کرتا ہوں اس چیز کو, کیونکہ نا میرا ایک تھوڑا سا یہ مسئلہ ہے کہ میں نا اب میں جس کو پسند کرتا ہوں نا میں اس کو یہ نہیں بول سکتا کہ تم نے میرے ساتھ یہ غلط کیا, ٹھیک ہے, اور میں چپ رہوں گا جب تک میں پھٹ نہیں جاتا, ٹھیک ہے. اور میرا یہ مسئلہ ہے کہ میں 10 سال بھی چپ رہوں گا لیکن ایک ہی دن آئے گا ایسا, ٹھیک ہے, اور میں چپ رہا لیکن میرے پاس نا ایک میری امی کا بھی سین ہے. میری امی کو بھی نا بس اچھا لوگوں کے لیے کام کرنے کے بعد نا میری امی لوگوں کے کام کریں گے اور لوگ اس کے بعد گالیاں دیں گے. میری امی کوئی بات نہیں یار اس کا تو وہ تو ایسا تھا, میں ایسی نہیں ہوں, ٹھیک ہے, بالکل جانے دیں گے اس کو. تو میرا یہ سین ہے کہ میں اگر اگلا بندہ ہے نا وہ کیا پتا اس کی کیا مینٹیلٹی ہے, وہ مینیپولیٹیو ہے, کیسا بھی ہے, ٹھیک ہے, گیمبل تو میں نے کر دیا لیکن میں کبھی بولوں گا نہیں, ٹھیک ہے, میں اندر سے لائک مر جاؤں گا لیکن میں اس کو بولوں گا نہیں, ٹھیک ہے. تو میں یہ ڈر لگتا ہے مجھے کہ یار ایسا کوئی بندہ نہ ہو جس کو پرواہ ہی نہ ہو بالکل بھی. ہاں آبویسلی, کیونکہ کمپیٹیبلٹی تبھی پتہ لگی نا جب تھوڑا بہت جان جاؤں گا میں اس کو. یار ظاہر سی بات ہے بلائنڈلی میں نے پہلی بات آپ اس پورے کانسیپٹ کو پہلی بات میں نے کہا ڈو ناٹ بلائنڈلی گو انٹو میرج. بلائنڈلی گوئنگ انٹو میرج از واقعی میں کریکٹ. اور اس میں بتاؤ میں کس کو بلیم کروں گا. آئی ول بلیم دا انسٹیٹیوشن آف ارینجڈ میرج ان پاکستان. دا انسٹیٹیوشن آف ارینجڈ میرج ان پاکستان از سو فلاڈ. اتنا فلاڈ ہے, اتنا فلاڈ. میری بات مت لو, اپنی فیملی میں اپنے خاندان میں تمہیں 5-6 ایسے کیس مل جائیں گے. 5-6 میرے خاندان میں جتنے بھی سینز ہیں نا جتنے میں بتاتا ہوں مجھے پتہ ہے کہ ہر خاندان میں آپ کو 5 سے 6 ایسے کیسز مل جائیں گے جس میں آپ بولو گے کہ یہ ہوا کیسے, یہاں تک کیسے پہنچے. امی کو کبھی کبھی میں بولتا ہوتا نا کچھ ہیں شادیاں ہوا کیسے کیا سوچ کے کیا. تو دا انسٹیٹیوشن آف ارینجڈ میرج از فنڈامنٹلی فلاڈ. اور کسی کو آنا چاہیے یا تو اس کے اوپر ایک تو جو مسز خان کلچر ہے نا, مسز خان کلچر آپ کو پتہ ہے نا کیا ہے, جو ایک مسز خان ہوتی ہیں ہر گلی محلے میں ایک جو رشتے کرواتی ہیں, وہ تو وہ رشتے کرانے والی ہاں مسز خان نہیں, بیورو جو پورا ہوتا ہے میرج بیورو جو تصویریں چل رہی ہوتی ہیں. مسز خان کلچر میں بھی نا وہ پورا کیپٹلسٹک سوسائٹی ہے, وہاں پر ٹریڈ چل رہی ہے, وہاں پر پورا جیسے بچپن میں پوکیمون کارڈز نہیں ہوتے تھے ان کا صرف فوٹوز ہوتی ہیں, ان کا پوکیمون کارڈز کی فوٹو ہوتی ہے, لڑکا دبئی والا UK والا یہ بزنس مین ہے, یہ وہ ہے سرکاری نوکر. تو وہ ایک یہ کلچر بھی بڑا خطرناک ہے. اور یار اس میں پھر وہی بات ہے کہ آپ یو ریورٹ بیک ٹو دا, آپ بولتے نا کہ چلو اگر ارینج میرج بھی فلاڈ ہے, لو میرج بھی فلاڈ ہے, تو ہم کہاں جا کر دیکھیں. تو یار آپ سمپلر ٹائمس پہ جا کر دیکھ لو, آپ جا کر دیکھ لو کہ صحابہ کی زندگی میں کیسے ہوتی تھی شادیاں. دی نیو دا پیپل نا, وہ اللہ پہ بھی یقین کرتے تھے, وہ سمپلر ٹائم بھی تھا, انہوں نے معاملات کو آسان رکھا ہوا تھا. ان کے لیے کمپیٹیبلٹی انکمپیٹیبلٹی وہ انکمپیٹیبل ہوتے تھے, ختم ہو جاتی بات, واپس وہ نہیں کر لیتے تھے. ہمارے ملک میں تو اگر ایک انکمپیٹیبلٹی کا کیس نکل آئے سوسائٹی کلیپس کر جاتی ہے. وہاں تو اس طرح نہیں ہوتا. یار پھر اگین مجھے یہ بھی ہوتا ہے کہ یار وہ ٹائم تھوڑا سمپل تھا, ٹائم چیزیں سمپل تھی. اگر ابھی آپ ان چیزوں کو لوگ آپ فنڈامنٹل تو لے سکتے ہو نا وہاں سے, لیکن آپ کو فنڈامنٹلس کے ساتھ ساتھ اب اوبیسلی لائک سوسائٹی کے ڈائنامکس بہت بدل گئے ہیں. اب کچھ چیزیں اوبیسلی کیونکہ اس ٹائم بھی سوسائٹی کے ڈائنامک فرق تھا, اس ٹائم انڈیویجول لوگ بھی فرق تھے, ٹھیک ہے. اب بہت زیادہ لوگ فرق ہیں. تو اب لائک مجھے ضروری ہے اپنے مستقبل دیکھنے کے لیے کہ اچھا یار میں بندے سے, اب اگین جیسے آپ نے بات کی تھی کہ کمپیٹیبلٹی والی چیز آ جاتی ہے کہ اگر مجھے پتہ ہے کہ بندہ کمپیٹیبل نہیں ہے لیکن میں بس کر لوں کیونکہ میں نے کرنی ہے, تو ابھی تھوڑا سا کیلکولیٹ کرنا ہی پڑے گا ابھی. بٹ خیر یہ تو ایسی اصل میں مسئلہ یہ ہے نا کہ جس کا کوئی راستہ نہیں ہوتا نا اس کے اندر بہت سائڈز ہوتی ہیں, بہت کانورسیشنز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, جو پوائنٹ ہم ایکسپلور کر سکتے ہیں. لیکن اس کا اگین کوئی روڈ میپ نہیں ہے, کوئی راستہ نہیں کہ شادی کیسے کرنی ہے, لڑکی کیسے ڈھونڈنی ہے. کم ہی لوگ ایسے ریلیشن شپ پہ بھی بات کر رہے ہوتے ہیں, ہم نے کچھ زیادہ. یار میں کر سکتا ہوں, میں بھی کچھ مجھ سے بھی اگر 2 سال پہلے ملتے تو میں نہیں کر پاتا, لیکن وہ آئی بین ان اے سچویشن ویئر آئی کین. اور دوسرا میرے بارے میں سوچا بھی ہے اوبیسلی یار, میرے پاس اگر فریلانسنگ کے بعد اگر کچھ سب سے زیادہ کویشچن آتا ہے نا, کیونکہ یار آپ کو پتہ ہے آپ کا پبلک انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے, میرا پبلک, جب آپ کا پبلک انسٹاگرام اکاؤنٹ سے آپ کو ڈی ایم میں ایسی ایسی چیزیں آتی ہیں, ایک ایسی چیز آتی ہے نا ڈی ایم آپ کی, وہ پورا ایک سائیکالوجی کی کلاس ہوتی ہے, ہیومن سائیکالوجی. تو اگر میرے پاس سب سے زیادہ کوئی دوسرا کویشچن آتا ہے نا, اسپیشلی وین آفٹر آئی گاٹ میرڈ, اور میں نے اپنی شادی وغیرہ کی, میری نکاح کی فوٹو انسٹا پہ لگی تھی, اس کے بعد آتا ہے نا وہ یہی آتا ہے, پاکستانی لڑکے کا مسئلہ ہی یہی ہے. پاکستانی لڑکے, آپ تو ماشاء اللہ بہت پریولیج ہیں, کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ لائک دے آر 26, دے آر 27, دے آر 28, کوئی لائف میں کوئی ڈائریکشن نہیں, کچھ نہیں, اور ان کو ڈائریکشن کی نہیں پڑی ہوئی, ان کو کہہ رہے ہیں یار پہلے کچھ کہیں لائن تو لگاؤ ہم لوگوں کو. میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ بہت سے لوگ نا, اپنا تو میں اس لیے سے وہی بول رہا تھا کہ میں ہوں, لیکن میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, میری ایریا کے جو لوگ
جو کہ عزت دار لوگ ہیں, جو کہ لائک وائٹ کالر لوگ ہیں, کام کرتے ہیں, مڈل کلاس فیملیز ہیں, جو کہ کسی کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں, مڈل کلاس بھی یا پھر اپر مڈل کلاس میں اوبیسلی وہ ڈپینڈ کرتا ہے, تھوڑی سی ویک ٹرم ہے, ہر بندہ وہ اپنے آپ کرتا ہے, بٹ وہ لوگ چاہتے ہیں شادی کرنا, بٹ ان کے سوشل سرکلز ایسے نہیں ہیں. مطلب میچ میکنگ اتنی مشکل ہے, اتنی مشکل ہے میچ میکنگ از ایکسٹریم. یار میں بتا رہا ہوں نا, میں تو کہہ رہا ہوں جب میں کسی کو اس لینس سے سوچتا ہوں نا کہ یار اچھا میں نے کسی سے شادی کرنی ہو, تو میں چیزوں کو سوچتا ہوں, پھر میں اس کو وہ کرتا ہوں. بٹ چلو یار, تھینک یو سو مچ, آپ نے ٹائم نکالا ہے, اچھی مزہ آیا, مزہ آیا, بڑی مزے کنورسیشن. بڑی چیزیں کاٹوں گا اس میں سے میں, لیکن نہ یار نہ کاٹ رہا ہے, نہیں یار نہ کاٹ. اسٹارٹنگ کے لیے سے دوبارہ اب آپ کا 7 مہینے کا ریلیشن ہے نا, پھر آپ کو جب 2 سال کا ہوگا, دوسری 3 سال 4 سال کا ہوگا, تو پھر میں دیکھوں گا کہ کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے نا کیس کے اندر, کیا ڈیولپمنٹ آ رہی ہے, آپ کو یوز کیس کر لیں گے پھر, تاکہ 10 سال کے بعد نا 5 سال 8 سال کے بعد آپ کو لوگ دیکھیں بولیں کہ اچھا یار یہ حیدر بھائی جو ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں. زبردست. بٹ دونوں سب چیزوں پہ بات کر لی, آئی تھنک ہم نے فری لانسنگ پہ بات کر لی, ڈالرز اور شادی جن چیزوں کی ضرورت تھی دونوں پہ بات کر لی. میرے پاس 2 چیزیں, میں شاید ہوتا ہوں, میرے پاس ڈالر ہے. آپ نے میرے میں سے دونوں جوس نکالے. چلیں باقی تھینک یو سو مچ فار واچنگ, بلکہ تھینک یو سو مچ آپ آئے, تھینک یو سو مچ خان بھائی, آپ نے مجھے بلایا, نہیں آپ نے ٹائم نکالا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اور تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اگر آپ کو پسند آئی ہو تو آپ لائک کمنٹ سبسکرائب سب کچھ کیجیے گا, اور یہاں پہ پیٹریون کو بھی سبسکرائب کر لیجیے, بھائی میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا, کافی بھی کر لیجیے گا. 1 منٹ, اور بھائی میرے تو میں آیا ہوں اتنی دور سے, مجھے بولے 1 منٹ پہلے آپ نیچے لنک میں میرا چینل بتا دیے نا, سارے لنک آئیں گے. پہلے میں بتا رہا ہوں, میں اس میں بتا رہا ہوں آرڈر میں, پہلے آپ نے میرا چینل سبسکرائب کرنا ہے, پھر کچھ اگر آپ کے اندر پاور بچ گئی کلک کرنے کی تو لائک اور سبسکرائب کا بتا دوں. ہاں لائک اور سبسکرائب کیجیے گا میرے سارے اکاؤنٹس. اور یہ کیا تھا انہوں نے, رضا سمو نے نا, مزمل بھائی لوگوں کا ایک شو تھا آدھی رات شو, تو انہوں نے بولا کہ مزمل بھائی اور شہباز دونوں نے بولا کہ یار ان کو بولو نا سبسکرائب کریں. کہتا کہ سبسکرائب کریں آپ میرے دونوں چینلز. آپ ان کا میں لنک, سارے لنکس ڈال دوں گا, میں ان کی یوٹیوب کا انسٹاگرام کا لنک ڈال دوں گا. آپ کو کچھ سوال بھی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں, تاکہ اور آپ ان کو یوٹیوب ان کا وہ کریں, بڑا انٹرسٹنگ ہے ان کا یوٹیوب. انہوں نے عامر لیاقت پہ ویڈیو بنائی ہے, انہوں نے کافی اچھی ویڈیوز بنائی ہیں ان ٹرمز آف انٹرٹینمنٹ. باقی آپ بائی می کافی, پیٹریون, ایزی پیسے, جیش جو بھی آ رہا ہوا اس ٹائم اگر آ رہا ہوا تو کر دیجیے گا. اینڈ تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.